بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات، جو حدیث کا ٹکڑا ہے، اس حدیث کے ٹکڑے کو ہم سمجھ رہے تھے، اب تک بھی اسی میں ہیں. آخری جو مسئلہ جہاں ہم رکے تھے، تھوڑا پہلے سے شروع کر کے پھر اپنے نقطے پہ آتے ہیں. میں نے بتایا کہ اخلاص نیت کے اندر یہ شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل ضائع ہو جائے گا. اس کی تفصیل بتا رہا تھا کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، تو بتایا کہ عمل سے پہلے بھی ہونا، عمل کے ساتھ بھی ہونا، عمل کے بعد بھی ہونا. یہ بتانے کے بعد میں بتایا کہ اگر ابتدا ہی آدمی جو ہے کسی کام کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے کچھ اور رکھ لے، ایک ہی مقصد شہرت، دولت، یہ مقصد رکھ لے، تو یہ عمل ضائع ہوگا. جیسے تین صحابہ کی حدیث، تین افراد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مالدار، مجاہد اور عالم کی. اگر کوئی آدمی عمل کیا، ابتدائی سے اس کی دو نیتیں تھیں، ابتدائی سے دو نیتیں تھیں، تو میں بتایا اس میں تفصیل ہے. اگر ریاکاری مقصود ہے، دنیا شہرت کا معنی مقصد ہے، جس سے دنیا حاصل نہیں ہوتی لیکن وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ عمل پوری طریقے سے ضائع ہے. لیکن ایسا کوئی عمل ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں دنیا بھی ملتی ہے لیکن وہ ایک عبادت ہے فی نفسی ہی، جیسے جہاد ہے، تو ایسی صورت میں کوئی آدمی دونوں مقصد رکھے تو بتایا کہ عمل کلی طور پہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اسے ثواب ملے گا، لیکن اکثر حصہ 2/3 حصہ وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اسے دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل کر ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد جس مسئلے پہ آ کر ہماری گفتگو رکی تھی وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے عمل شروع کیا اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود، اور کوئی چیز نہیں اس کے پاس، ابتدا میں ایک ہی نیت تھی، لیکن درمیان میں آدمی کا ارادہ بدل گیا، آدمی کا ارادہ بدلا. نیت بدلنے میں یہاں ایک چیز آپ کو رک کے بتا دیتا ہوں. عمل جسے کہتے ہیں نا، عمل جو ہے ہاتھ اور پیر سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے بھی ہوتا ہے. جیسے کسی کو مارنا یا کسی مظلوم کی مدد کرنا، دونوں اچھا یا برا. زبان سے بھی ہوتا ہے عمل، جیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نیکی کا کام، یا گالی گلوچ کرنا یا کفر بولنا، اللہ محفوظ رکھے، یہ بھی عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے. دل کا بھی عمل ہوتا ہے، دل سے بھی کام ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا جو مطلب خوف، یا اللہ تعالیٰ سے امید، یا اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل کے اندر محسوس کرنا، یا کسی کام کے سلسلے میں جو مطلب جیسے کسی برائی کے تعلق سے ہمیشہ سوچتا رہے آدمی، دماغ اسی میں لگائے رہے، یہ دل کا عمل ہے. تو یہ پہلا نقطہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دل کا بھی عمل ہوتا ہے، دل کا بھی عمل ہوتا ہے، دل کا بھی عمل ہوتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے سمجھیے. اس سمجھنے کے بعد میں جو مسئلہ چھیڑا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آدمی نے کام شروع کیا، ابتدا میں مخلص تھا لیکن درمیان میں اس کی نیت میں خلل پیدا ہوا، درمیان میں خلل پیدا ہوا. تو اس میں یہاں جو ہے ذرا تفصیل ہے. اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر خیال آیا شہرت کا، دولت حاصل کرنے کا، دنیا داری کا، کوئی بھی خیال آیا، لیکن آدمی نے اس خیال کو جو ہے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جھاڑ دیا، رد کر دیا، ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا اس خیال کو. تو کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آدمی کی گرفت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اس کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی طرف سے معاف کر دیا ہے ان باتوں کو جو ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان خیالات کو جو ان کے دل کے اندر آتے ہیں، جب تک کہ وہ اس خیال کے مطابق عمل نہ کریں یا جب تک کہ اس خیال کے متعلق بات نہ کریں، اس کو زبان سے ظاہر نہ کریں. تو خیال صرف آیا،
صرف خیال آیا اور آدمی اس کو جھاڑ دیا، ختم کر دیا، اس میں جو ہے چلا نہیں، آگے بڑھا نہیں، آگے نہیں بڑھایا، تو اس کی وجہ سے عمل پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک دل میں خیال آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے کل میری تعریف کریں گے نمازی، لیکن آپ نے فوراً پناہ مانگی، جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ شیطان کا وسوسہ ہو تو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ بولیں، یا پھر پائے جائیں، وسوسے کے علاج اللہ کے نبی نے بتایا، ان میں سے کوئی بھی آپ نے کر لیا تو خیال آیا تھا جو آپ کے اخلاص کو ختم کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، جھاڑ دیا، تو آپ کا عمل پوری طرح سیف ہے، محفوظ ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس خیال کے آنے کے بعد، ابتدا میں اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی، وہ خیال آیا اور خیال کے آنے کے بعد آپ نے اس کو دل میں بٹھا لیا، ہاں اب دل میں وہ بیٹھ گیا خیال، تو گویا آپ کے دل کا عمل ہوا، آپ کے دل کا یہ عمل ہوا۔ اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے دل کی بات کو یا وسوسے کو، ما لم تعمل، کب تک؟ جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے۔ اب یہاں انسان نے جب اسے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، کہا کہ جو ہے ہاں مجھے جو ہے دونوں چیزیں چاہیے، ایک طرح سے فیصلہ کر لیا، مجھے ناموری بھی چاہیے، عبادت بھی کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا عمل؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں یہاں جو ہے فرق اس کو سمجھیے کہ عمل دل کا بھی ہوتا ہے، صرف خیال آیا اور چلا گیا تو یہ شریعت میں معتبر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد آدمی اس کو دل میں بٹھا لے، دل کے اندر بٹھا لے، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ یہ عمل اس عمل کے جیسا ہو جائے گا جس عمل میں آدمی کے دو ارادے تھے، اس میں دو عمل، تو کیا یہ عمل مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا؟ تو صحیح قول کے مطابق اس میں بھی اختلاف ہوا، علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ ہاں یہ عمل باطل ہو جائے گا، یہ عمل باطل ہو جائے گا، گرچہ بعد میں خیال پیدا ہوا ہو لیکن باطل ہو جائے گا۔ لیکن کچھ علماء نے کچھ آثار کی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ چونکہ اس کی اصل صحیح تھی، یہ جو ہے مطلب بعد میں طاری ہونے والی چیز ہے، بعد میں آئی ہے یہ چیز، اس کی وجہ سے بعد میں آنے والی چیز جو ہے وہ ثواب میں کمی کر دے گی، عمل کو بالکلیہ ختم نہیں کرے گی، الا کہ ایسا ہو کہ آدمی کا مقصد کلی طور پہ صرف ایک ہی ہو کر رہ جائے، بعد میں آنے والا خیال ایسا ہو جائے کہ آدمی جو شروع تو کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بعد میں جا کر نیت جو صرف شہرت ناموری کی، صرف یہی نیت ہوگی تو عمل پوری طرح باطل ہو گیا۔ لیکن نماز اللہ کے لیے شروع کیا، وہ نیت باقی ہے، بعد میں ایک اور نیت شامل ہو رہی ہے، ایک اور نیت بھی شامل ہو رہی ہے، تو یہ عمل جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو کہتے ہیں کہ عمل باطل نہیں ہوگا، عمل ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ثواب میں کمی آ جائے گی، آدمی کا ثواب گھٹ جائے گا بہت زیادہ، عمل متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نازک مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے، یہی سب سے جو ہے مشکل مسئلہ ہے ہمارے لیے، جو عام طور پہ جس کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، وہ یہی مرحلہ ہے کہ ابتدا میں ہو بھی جاتا ہے، لیکن خیالات جو ان سے شیطان، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، تو شیطان انسان کے دل کے اندر خیالات ڈالتا رہتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ اب انسان کا کام یہاں تک نہیں، یہ شیطان کا کام تھا، وسوسہ پیدا ہونے تک شیطان کا کام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب انسان کا کام شروع ہوتا ہے، وسوسے کو رد کرنا یا قبول کرنا۔ اگر قبول کر لیتا ہے تو پھر نیت میں خلل یہاں سے پیدا ہوا، تو وسوسے کا آنا یہ نیت میں خلل نہیں، اس کی وجہ سے نیت متاثر نہیں ہوتی، عمل اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن وسوسے کے آ جانے کے بعد اگر انسان اسی میں مشغول ہو گیا، اس کو قبول کر لیا، تو پھر اس کا مطلب ہوا نیت پر اس کا اثر ہو گیا اور یہاں سے اس کی نیت متاثر ہو گئی۔ تو یہ آخری مسئلہ تھا جو نیت کے مسائل میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ تو اس سے جو ہے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ انما الاعمال بالنیات کا مفہوم کیا ہے۔ اب تک جتنی گفتگو ہوئی وہ اسی ایک ٹکڑے پر تھی ہماری بات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیسے نیتوں پر دار و مدار ہے؟ تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تکمیل، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اب جیسے میں نے تفصیل بیان کی، کیا کون سی نیت ہو تو کیا ملے گا، کب ہو تو دنیا چاہا تو صرف دنیا، اللہ کے ساتھ دنیا چاہتا ہے تو کیا ملے گا، اگر نماز میں ہو تو کچھ نہیں ملے گا، یہ جو
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. جیسے جہاد میں دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی. اگر کوئی دونوں حاصل کرنا چاہے تو اسے دونوں ملیں گی، لیکن یہ کم ہو کے بٹ کر ملے گی. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہاں صرف دو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف آخرت ملے گی. حالانکہ جہاد میں مال غنیمت بھی ملتا ہے آدمی کو نیت. تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرتا ہے اسے وہ ملتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کہتے ہیں عربی زبان میں وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ، مثال کے ذریعے بات جو ہے واضح ہوتی ہے. ہمیشہ کوئی بھی ایک خیال، کوئی بھی ایک مسئلہ، کوئی بھی ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں تو اسے مثال کا سہارا اگر آپ لیتے ہیں تو بات واضح ہوتی ہے، بات کھل کر سامنے آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، کہا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک شریعت کے ایک اہم مسئلے کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے، بلکہ مکی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو واجب قرار دیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ بیان فرمائی کہ ہجرت جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس آدمی کی ہجرت کا مقصد اللہ کے رسول تک پہنچنا، ان کے پاس پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس کی ہجرت تھی، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. یعنی اللہ کہنا یہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، یعنی اللہ کے رسول تک پہنچا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، تو گویا مطلب یہ ہوا اسے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، یہ کہنے کے بجائے ایک جامع لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی تم کو مل گیا. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہو تو طریقہ یہ ہوتا ہے تم یہ کرو گے تو یہ اور یہ انعام ملے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جاؤ گے تو اللہ اور اس کا رسول ہی تم کو مل گیا. جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب جسے اللہ مل گیا اسے سب مل گیا، لوگ بولتے ہیں عام زبان میں. تو تعبیر اس قسم کی استعمال کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نیت اگر خالص ہو تو گویا اللہ ہی مل جاتا ہے آدمی کو. یعنی ہر چیز جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے. اگر نیت میں اخلاص ہو تو عمل اتنا پسندیدہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن جائے گا بندہ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته، لیکن وہی ہجرت جو سب سے قریبی اللہ سے قریب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. فمن كانت هجرته الى دنیا لدنیا، جس آدمی کی ہجرت دنیا کی خاطر یا دنیا کی طرف، دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمان بہت زیادہ غالب آ رہے ہیں، میں اب ہجرت کر کے جاؤں گا تو ان کی حکومت میں مجھے بھی حصہ ملے گا، یا مال غنیمت بہت ان کو حاصل ہو رہا ہے مجھے بھی مال غنیمت ملے گا. اب امرأۃ ينکحها یا یتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے. کوئی عورت ایسی تھی جس سے اسے محبت تھی، وہ آدمی وہاں وہ عورت ہجرت کر کے چلی گئی ہے، اب اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو اس سے شادی کا موقع ملے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی، اسے وہی ملے گا. انما لکل امرئ ما نوى، جو نیت تھی اسے وہ چیز ملے گی، اسے ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ وہ جو چاہا وہ مل گیا تو مل گیا، لیکن ہجرت کا ثواب تو اسے نہیں ملے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے. یہاں بات تو واضح ہے، مثال ایک دم سمجھ میں آنے والی ہے، بات واضح ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بات ہی کیوں دی؟ مثال ہجرت ہی کی کیوں دی؟ نماز کی کیوں نہیں دی؟ زکوٰۃ کی کیوں نہیں دی؟ تو اس سلسلے میں ایک بعض روایتوں میں ایک قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، یا ان کے شاگرد ابو وائل ہے، وہ ان سے بھی مروی ہے کہ ایک آدمی تھے جو مکے میں رہتے ہوئے ایک عورت سے ان کو محبت تھی، ام قیس عورت کا نام تھا. وہ عورت جو ہے مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر کے چلی گئی. اب اس آدمی نے اس عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو عورت نے شرط رکھی کہ میں شادی اسی وقت کروں گی جب تم ہجرت کر کے آؤ گے، ہجرت کر کے میری طرح تم بھی آ جاؤ تو میں شادی کر لوں گی، ورنہ نہیں کروں گی. تو اس آدمی نے ہجرت کی. مقصد کیا تھا اس کا؟ اس عورت سے شادی کرنا. تو کہا کہ اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی
مثال دی. یہ بعض علماء نے کہی, لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ کسی مرفوع حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی مناسبت سے کہی ہو, انہیں واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ہو, ایسی بات نظر نہیں آتی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بس ایسے ہی مثال دے دی, زمانہ ہجرت کا تو ہجرت کی مثال اللہ کے نبی نے دے دی. یہ اور بات ہے کہ انہی دنوں ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا پیش آیا, یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا پیش آیا, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے ان کی وجہ سے کہا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. مسئلہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا, نتیجہ ہمارے پاس وہی ہے, چاہے وہ سبب رہا ہو یا سبب نہ رہا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت جیسی ویسی اس کے, اردو میں کہتے ہیں, جو دکنی زبان ہے اس میں کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت, جیسی نیت ویسی برکت. آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے, عمل بھی جو ہے مطلب ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول یا جو ہے درجہ پاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا ہی درجہ پاتا ہے. تو یہ پہلی جو حدیث تھی, جو پہلی حدیث, اس کی مختصر سی وضاحت تھی, سمجھیے. اس لیے کہ اگر تفصیل میں اور نیت کے مسائل میں جائیں گے تو بڑی تفصیلات اس کے اندر ہیں, اور خود اخلاص پر اگر گفتگو کریں تو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں, بہت حدیثیں ہیں. میں نے صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے بطور مثال کچھ حدیثیں منتخب کی, ورنہ ہر نقطے کے لیے جہاں میں نے مثال دی ہے اور کئی حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو کوشش کیجئے, جیسے میں نے کہا گفتگو شروع کی تھی میں نے اصول الدین سے, دین کی اصول یا دین کی بنیادی باتیں جو ہے وہ 3 حدیثیں ہیں بول کے, ان میں سے پہلی حدیث کی ابھی صرف وضاحت میں نے کی ہے, ورنہ اس کی گہرائی میں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی اور جو ہے کچھ کتابیں پڑھنی پڑیں گی. لیکن ابتداءً یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نیت کے یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس حدیث کی شرح کے سلسلے میں ہم لوگ اسی پر بس کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس حدیث سے متعلق یا نیت کے مسائل سے متعلق کوئی سوال اگر ہے, یا میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے, یا آپ چاہتے ہیں دوبارہ دہرانا اس کو, تو پوچھیں, اس پہ بات کریں گے. اگر نہ ہو تو پھر دوسری حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں, سوال جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ حدیث میں جو ہے 2 ٹوک بات کہی گئی ہے. اگر اللہ کی خاطر ہجرت ہو تو پھر اللہ ملے گا, دنیا کی خاطر ہجرت ہو تو دنیا ملے گی, اللہ نہیں ملے گا. اب اللہ ملے تو دنیا ملے گا, یہ مسئلہ تو ہے, اس میں کوئی یہ نہیں. لیکن اگر دنیا کی خاطر ہو تو صرف دنیا ملے گی, نہیں ملے گی. حدیث میں یہ بات کلیئر واضح ہے جو حدیث ہے. جبکہ آپ نے اس سے پہلے, یعنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو تفصیل بیان کی اس میں آپ نے یہ جملہ کہا کہ اگر 2 باتیں ہوں, 2 نیتیں ہوں تو آدمی کو یہ اور وہ دونوں جو ہے مطلب ہو سکتی ہیں. تو یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات عام طور پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حدیث میں یا کسی بھی مسئلے میں طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنا ہے آپ کو, تو اس مسئلے سے متعلق جتنی آیات اور احادیث ہیں سب کو کلیکٹ کریں, سب کو اکٹھا کریں, سب کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس کا کلیئر یہ جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک حدیث کا سیدھا مفہوم اگر آپ لے لیں گے, ایک حدیث کا جو ہے مطلب جیسے ٹھیک ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ایک حدیث ہے, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. منافقین نے لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں کہا؟ زبان سے تو انہوں نے کہا, لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا. تو پھر اس حدیث میں تو کہا گیا جو لا الہ الا اللہ کے وہ جنت میں داخل ہوا, اور یہاں جو ہے مطلب کہہ رہے منافق جہنم میں جا رہے ہیں. تو ریزن کیا ہے کہ اسے جو ہے مطلب جو ٹاپک ہے, ٹاپک سے متعلق جملہ حدیثوں کو اکٹھا کر کے جب ہم لیتے ہیں تو یہ ایک پرفیکٹ پکچر جسے بولتے ہیں, واضح تصور یا واضح تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ بات جہاں ہے یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ آدمی جس طرف جائے گا اس طرف اسے ملے گا. جو بات دوسری کہی میں نے کہ آدمی کو یہ اور وہ دونوں مل سکتے ہیں, اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کہا حدیث, دیر از حدیث ان صحیح مسلم کہ ان الغزاة اذا غنموا غنیمة تعجلوا ثلثی اجرهم فان لم يغنموا شيئا تم لهم اجرهم. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے حدیث, یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب لڑنے والے مال غنیمت جو ہے حاصل کر لیتے ہیں تو تعجلوا ثلثی اجرهم, ان کے اجر کا 2/3 حصہ جو ہے وہ پہلے حاصل کر لیں, یعنی دنیا ہی میں ان کو مل گیا, یعنی 1/3 حصہ ہی ان کا باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر کو 3 حصوں میں بانٹ کے 2 حصے دے دیے گئے, 1 حصہ باقی ہے. تو 2 حصے غنیمت ملا, 1 حصہ جو ہے جہاد کا ثواب ملا. تو یہ حدیث میں مینشن ہے, اس لیے ہم نے جو مطلب وہ تفصیل کی ہے. اوکے
Yeah. Both this animal is halal. It is halal to take. Then, as far as one is praying salah and he has the intention for the sake of Allah alone, this is the praise of others. Yes. Shirk or riya. This is haram. So this intention is haram, whereas the earlier intention is halal. That is to have the animal. There is difference between having this type of intention. Yeah. فرق وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس میں بتایا کہ اگر آدمی جو ہے ریاکاری یعنی نام، وہ نام چاہتا ہے، اگر نام چاہتا ہے تو عمل پوری طرح باطل ہو جاتا ہے. نام اگر چاہتا ہے تو عمل پوری طرح باطل ہو جاتا ہے. نام سے ہٹ کر جو دنیا کی دولت وغیرہ حاصل کرنے کا مقصد جہاں آتا ہے تو حدیث میں ان دو میں فرق رکھا گیا ہے. وہ بتائیں نا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس میں میرے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی ایک اور مقصد کو بھی شیئر کرتا ہے تو پورا چھوڑ دیتا ہوں میں، جو وہ مال اس کے شریک کے لیے، اللہ کو نہیں چاہیے وہ کلی طور پہ. تو جہاں ریاکاری کی بات آتی ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا یا نام کمانا، یہ جہاں مقصد آتا ہے جو کہ پریکٹیکل ایک ریزن یہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نہیں ہے، جہاد کا نتیجہ نہیں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے آدمی تو وہاں جو ہے مطلب پوری طرح وہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بات ہے، اور یہ جو بات ہے یہ دوسری بات ہے. یہ فرق میں نے جو اس وقت یہ کیا تھا. جی ہاں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی بات ہے. اوکے جزاک اللہ. جی ہاں جی پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ نتیجہ مطلب کچھ ملتا ہی ہے، جو پروف ہے کہ ملتا ہی ہے، اگر اس کی نیت کریں گے تو الاؤڈ ہے. الاؤڈ نہیں ہے، بہتر ہے کہ چھوڑ دیں اسے، لیکن اگر الاؤڈ نہیں ہے یہ کہیں گے کہ جو ہے مطلب عمل کلی طور پہ باطل نہیں ہوتا. وہ الاؤڈ تو کسی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ نقصان تو ہوگا ہی آپ کا، لیکن یہ ہوگا کہ عمل پوری طرح باطل نہیں ہوگا بلکہ اسے آدمی کو جو ہے کچھ ملے گا. تو الاؤڈ تو کسی صورت نہیں. بہتر ہے کہ آدمی جو صرف اللہ کے لیے کرے، جیسے کہ جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. غنیمت تو ملے گا، نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن آدمی صرف جو ہے اللہ کے لیے کرے. جی جیسے نماز میں جیسے کچھ لوگ سائنٹیفک بینیفٹ بتاتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں وہ ہے تو پوری طرح سے نماز کا ثواب نہیں ملے گا. پوری طرح ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ بینیفٹ ذہن میں رکھ کر کے میں جو ہے فجر میں اٹھ کر اگر پابندی سے نماز پڑھوں گا تو جو ہے ڈیلی جو واکنگ ہے اس سے جو مطلب بچ جاؤں گا فلاں، اگر ایسی کوئی نیت ہوگا آدمی کے تو پھر وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ ثواب جو نماز کا ہے وہ گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کس پر نہیں، وہ جو ہے مطلب اس کا اس کے فائدے ہیں نا، جانبی فائدے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا ہے، تو اس پہ عذاب نہیں ہوگا. عذاب یہی ہے کہ عذاب کا مطلب سزا ہے، اور سزا یہی ہے کہ اس کا ثواب اس سے چھین لیا جا رہا ہے، اس کا ثواب اس سے چھینا جا رہا ہے نا، یہ سزا ہے اس کے لیے. جی ہاں جی ہاں ہاں بہت اچھا. بھائی کی ایک سوال سے جو ہے مطلب ایک نقطہ جو حدیث میں ضروری تھا ذکر کرنا وہ چھوٹ گیا تھا، آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا. ایک مسئلہ اور حدیث کے اندر اس کو ایڈ کر لیجئے پچھلے والے مسئلے میں. ایک آدمی نے عمل کیا، ابتدا میں مخلص، درمیان میں بھی مخلص، عمل کے بعد بھی مخلص، اس کی نیت نہیں تبدیل ہوئی، لیکن اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کبھی کچھ نہیں کیا. کوئی آدمی نمازی اچھی نماز پڑھتا ہے ہمیشہ، لوگ جو کبھی کہتے ہیں مثال کے طور پہ بھائی آ کر ملے، ملاقات کیے تو میں کہا کہ ہمارے یہ بھائی ہیں کہ ہمیشہ 5 وقتہ نماز باقاعدہ صف اول میں پڑھتے ہیں. ترغیب کے لیے میں نے یہ بھائی کی ترغیب کے لیے میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، دیکھیے ہمارے بھائی ہیں ہمیشہ جو ہے صف اول میں نماز پڑھتے ہیں. اب انسان ہے تو خوشی تو ہوگی کسی کو بھی. اب ایسا کوئی ہے اتنا بڑا زاہد تو نہیں ہوگا دنیا میں کہ آپ کے کسی کام پہ آپ کی تعریف ہو اور اب بولے نہیں مجھے برا لگتا ہے. دل کی بات کیجیے، سامنے نہیں ہے. دل جو ہے وہ انسان کا نفس ہے کہ وہ جو ہے ذرا سا، تو یہ جو خوشی ہوتی ہے آدمی کو، کیا اس کی وجہ سے ثواب میں کمی یا نیت پہ خلل آتا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہی سوال. صحیح مسلم کی روایت ہے یا بلکہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان الرجل لا يعمل، کہتا ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے فیحمدہ الناس علیہ، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا یہ بھی جو مطلب اخلاص کے منافی ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلک عاجل بشر المؤمن، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مومن کو وقت سے پہلے مل جانے والی خوشخبری ہے، یعنی اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی دخل نہیں نا اس میں، وہ نہ تو اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، کچھ نہیں، وہ بندہ اپنی جگہ مخلص ہے، وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنا نیک کام کر رہا ہے، اپنی دعوت و تبلیغ، اپنا خرچ جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کیا کر رہے ہیں، اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ خوشخبری کیسے سنا رہے ہیں؟ لوگوں کے زبان پر اس کی تعریف جاری کر رہے ہیں۔ تو بندے نے کچھ نہیں کیا، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس تعریف کو سن کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ نیت اس کی نہیں بدل رہی لیکن ایک خوشی محسوس کرتا ہے لوگوں کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو ملنے والی وقت سے پہلے خوشخبری ہے، یعنی اصل خوشخبری تو آخرت میں ملے گی جب اللہ کے پاس جائے گا، لیکن اگر تعریف ہو رہی ہے تو اس پر جو اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت ہے۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا جو ہے مطلب فطری دین ہے، کبھی کبھار جو ہے مطلب یہ بات ہم لوگ جو ہے محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اس قسم کی باریکیاں جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انسانی نفس کے لیے یہ کیسی جو ہے مطلب کتنی گہری تعلیم ہے، کتنی باریک تعلیم ہے۔ کیا کسی دین کے اندر اگر انسان کا بنایا ہوا دین ہوتا یا جو ہے دنیا کے اتنے دین ہے، کیا اتنی باریکی کسی دین کے اندر ہے؟ انسانی نفسیات اور انسانی سوچ اور اس کے دل کی کیفیت، دماغ کی کیفیت کو ملحوظ رکھ کر اتنے باریک مسائل جو ہے شریعت نے بتائے، کیا کسی دین کے اندر اتنی چیزیں ہیں؟ اور ہم سے زیادہ جو ہے مطلب بدقسمت کون ہوگا جو اپنے علاج کے لیے، مثال کے طور پہ بولو نفسیاتی بیماریوں فلاں کے علاج کے لیے، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس بھاگ رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ اپنے اندر آپ جھانکنے کی کوشش کیجیے نا، آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، آپ کی دل کی کیفیت کیسی رہتی ہے، ایمان کے جو ابواب ہیں، ان کو یہ چیزیں آپ کی مطلب سینکڑوں بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، دفن ہو جائیں گی وہیں۔ تو یہ جو ہمیشہ ہم جو کہتے ہیں کہ امت کی بھلائی، ان کی دنیا کی بھلائی اور ان کی آخرت کی بھلائی دین میں ہی، اسی لیے کہتے ہیں۔ دیکھیے میں سوچتا ہوں کہ اتنی باریکی کیا کوئی جو ہے مطلب، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جو ہے سائیکیٹرسٹ ہوگا یا کوئی ہوگا نفسیات کا کوئی ماہر ہوگا، یہ سب باریکیاں کہ عمل کی یہ جو نیت کے اعتبار سے جو فرق رکھا گیا ہے، یہ اگر کوئی پڑھے گا تو کیا اسلام کی عظمت کو تسلیم نہیں کرے گا؟ یہ بہرحال تو مسئلہ شاید یہی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ کوئی بھی عمل جی، اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات کی چیز ہے، جیسے کوئی بھی ہے، اور ہم لوگ ہے نا اسٹارٹ کیے یہ نیت سے کہ ہاں اس کا اجر و ثواب ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ہم وہ ظاہر کرنے لگے دوسروں کے ساتھ کہ ہماری نیت چینج ہوگی، تو اس پہ اگر کوئی پکڑ لے، اگر عبادت ہے تو وہ تو واجب طور پہ ہے، معاملات میں سے ہو تو پھر آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، عبادت نہیں ہے تو پھر اس پہ گرفت نہیں ہو، پکڑ نہیں رہے گی، پکڑ یہی کہ اس پہ جو ہے آپ کا ثواب ضائع کر دیا گیا۔ ہاں جی، وہ پہلے تھا ویسے ہی، جیسے آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس حد تک رکتا نہیں ہے، معاملہ خود بخود جو ہے وہ ریاکاری کے باب میں آتا جاتا ہے، بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے یہ جی۔ ہاں جی، جی 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ ایک خاص شیطان ہے، ایک شیطان خاص ہے جس کا کام ہی ہے نماز میں آگے پریشان کرنا، خنزب اس کا نام ہے، خنزب شیطان کا نام ہے، اس کا کام ہی ہے نماز میں آ کر نمازی کو پریشان کرنا، اس کے دل میں خیالات وسوسے ڈالنا، یہ اس کا کام ہے۔ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک یہ کہ جب بھی وہ اس قسم کا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آپ نمازی کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم بولے، دماغ کہیں چلا گیا، رک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم آگے جاری رکھیں، 10 بار اگر ہو تو 10 بار کریں، کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ کی اور شیطان کی ایک طرح سے جنگ ہے، اور یہ جنگ خود جو ایک عبادت کا حصہ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وسوسہ جب آتا ہے 1 بار 2 بار کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو نماز توڑ کے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز میں جو توجہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے نماز توڑنے کا حکم کبھی نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بتایا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے شیطان سے مقابلہ کریں، اور مقابلہ کیا ہے؟ ایک طریقہ بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، دوسرا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا سورۃ الاخلاص پڑھیں،
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ پڑھیں. ایک اور طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں ہلکے سے تھوکنا, جس میں پھونک نہ کہیے, جس میں ہلکے سے تھوک کی چھینٹ رہے, نفس کہتے ہیں اس کو, نفس عربی میں ہلکے سے, جو مطلب جس میں پھونکنا, جس میں ہلکی سے تھوک رہے, یہ کریں. لیکن اس میں خیال رکھیں اگر کوئی نہیں ہے لیفٹ سائڈ میں تو آپ پوری طرح مڑ کے کر سکتے ہیں, اگر کوئی ہو تو سر جھکا کے اپنے بائیں پہلو کی طرف ہلکے سے کریں. اس پر عمل کریں, انشاءاللہ جو ہے کچھ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے وضو جو ہے وضو اچھی طرح کریں, وضو مکمل کر کے جو ہے مطلب آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سے وسوسوں سے خود بخود بچے رہیں گے. حالات کے اعتبار سے کوئی ایک حکم نہیں ہوگا, حالات کے اعتبار سے حکم بدلے گا. 1 روپیہ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس 2 چوائس ہیں, میں دے کر 1 روپیہ لوگوں سے اور 10 روپے دلواؤں, یا 1 روپیہ دے کر جو ہے میں عرش کے سائے تلے چلے جاؤں. اگر ایسی صورتحال ہو تو حالات کے اعتبار سے حکم ہوگا. اور شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ وہ نیکی جو لازم ہے اس کے مقابلے میں وہ نیکی جو متعدی, یعنی وہ نیکی جس کا فائدہ صرف ایک شخص تک رہتا ہے, اس کے مقابلے میں وہ نیکی جس کا فائدہ 10 افراد تک پہنچتا ہے زیادہ افضل ہوتی ہے. یہ عام شریعت کا جو ہے قاعدہ ہے. تو وہ نیکی جو عام لوگوں کا جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ مقدم ہوتی ہے. واللہ اعلم. ہاں جی, جیسے آپ نے بتایا تھا اگر شروع میں نیت اچھی تھی اور بعد میں کچھ خلل پڑ گیا نیت میں, تو اس کے مطابق علماء نے تو اوپینین دیے ہیں کہ کچھ بولتے ہیں کہ پوری طرح سے وہ عمل رد ہو جائے گا, کچھ بولتے ہیں کہ اس کا اجر کم ہو جائے گا, ثواب کم ہو جائے گا. تو ان دونوں میں کون سا دوسرا اوپینین زیادہ اچھا, اس لیے کہ بیس اس کے پاس جو تھی وہ صحیح تھی. تو میں اس میں تفصیل بتایا نا آپ کو کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے, اگر جو ہے مطلب ایسا ہے کوئی آدمی کہ وہ جو ہے اتنا بعد میں آنے والی نیت اتنی آتی ہے کہ اصل نیت کو ختم کر دیتی ہے بالکل, تب تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. لیکن وہ نیت ختم نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ نیت ساتھ میں شامل ہوگی, تو اصل چونکہ جو ہے اخلاص پر ہے, اور اخلاص کی اپنی اہمیت بھی ہے نا, مطلب اس کا اپنا بھی تو وزن ہے, تو وہ وزن کی وجہ سے عمل تو رہے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا. جو سیکنڈ اوپینین ہے واللہ عالم وہ زیادہ قریب تر لگتا ہے. ابن رجب نے بھی اسی کو بہتر قرار دیا ہے. واللہ عالم. مسئلہ کلیئر ہے نا؟ جی سامنے والا ہے, سامنے ہیں آپ کے, آپ پوچھ رہے ہیں؟ اوکے جی. پہلی بات, ہجرت کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے. ہجرت کا معنی ہی الفرار بالدین, دین کو بچانے کے لیے جانا. سمجھ رہے ہیں نا, دین کو بچانے کے لیے جانا. اور جو آپ کا کوشچن ہے وہ ٹوٹلی جو ہے مطلب دین سے جڑا ہوا, اس حیثیت سے نہیں کہ اس میں دین کو بچانے نہیں بچانے کا مسئلہ ہی نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان کا کوئی آدمی گیا, مثال کے طور پہ کسی بھی عرب ملک میں, کسی مسلم ملک میں جا کر وہاں کام کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے اسے نیکیاں بھی حاصل ہو رہی, تو یہ جو ہے اس ہجرت میں نہیں آئے گا جس ہجرت کی بات ہو رہی ہے کہ الفرار بالدین, دین کو بچانے کے لیے بھاگنا. دین کو بچانے کے لیے جو بھاگنا ہے اس ہجرت میں جو ہے مطلب یہ چیز شامل نہیں ہوگی. تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اور ہجرت دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ آدمی کا سفر ہے صرف تلاش معاش کے سلسلے میں. اللہ نے جو کہا نا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے کچھ لوگ زمین میں گھومتے ہیں. تو یہ ہے, یہ ہجرت نہیں ہے, یہ سفر ہے, عام سفر ہے. تو ہجرت میں اور جو ہے عام سفر میں بہت فرق ہے. ہجرت میں بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے, فرق وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے کرتا ہے, آدمی کو اپنے دین کو بچانے کے لیے جاتا ہے.
اور یہاں دین کو بچانے کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ سوال کر رہے، وہ تو عام سفر ہے، تو اس میں ہجرت کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا. وہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا. اب وہاں جا رہا ہے، جا کر جو ہے وہ کمائی بھی کر رہا ہے، ساتھ میں کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ دین حاصل بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ سب ہوگا. تو یہ اس کے بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ہجرت نہیں ہے، یہ ہجرت نہیں ہے. یہ جی اس پر اسے ثواب ہے، اس پر اسے ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہجرت نہیں ہے. یعنی نیکی ہونے کے لیے ہجرت ہونا ضروری نہیں نہ ہے، نیکی کچھ بھی ہو سکتی ہے، نیک کام ثواب کسی بھی نیکی میں مل سکتا ہے، لیکن ہجرت جو ہے ایک خاص شرعی عمل ہے جو اس کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے دین کو بچانے کے لیے آدمی کا کسی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو منتقل ہونا. تو یہ ہجرت نہیں ہے، یہ سفر ہے. اور سفر میں جو ہے سفر نیک مقصد کا ہوتا ہے، سفر غلط مقصد کا ہوتا ہے. تو آپ کی تعبیر میں اگر کہیں تو یہ ایسا سفر ہے جو ایک نیک مقصد سے کیا گیا، جس میں آدمی جا کر حلال روزی اور ساتھ میں دین کو سیکھنا چاہ رہا ہے. یہ اس کا نیک سفر ہے، نیک مقصد سے کیا جانے والا سفر ہے، یہ ہجرت نہیں ہے. واللہ اعلم. میرے خیال میں جی انشاءاللہ یہ لاسٹ کوشچن بشرطے کہ ہماری حدیث سے ریلیٹڈ ہو. ہاں کیا آج کل کا زمانے میں بھی یہ جو دین کے واسطے کا ہجرت ہے کیا وہ ہے؟ کیونکہ دین کو بچانا تو آج کل کا زمانے میں تو نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے بڑا لمبا ہے. میں اس وقت اگر بولوں گا تو میری حدیث رہ جائے گی. سمپلی اتنی بات میں بول سکتا ہوں کہ میرا ایک لیکچر جو اس پر تھا، شاید آپ کو پتہ ہے، اگر بھائی کو یہ معلوم ہوگا آپ پوچھ لیں، ان کے پاس جو ڈیٹیلس ہیں آپ کو بعد میں پوچھ لیں، بتا دیں گے. تو میں جو اس مسئلے پہ جو ہے متقدم علماء کی کتابیں اور جو کچھ معاصر علماء کی کتابیں اور کچھ علماء سے ڈسکس کرنے کے بعد سب جو ہے جس نتیجے تک پہنچا وہ آپ کو صرف مختصر سنا دیتا ہوں کہ ہندوستان سے ہجرت واجب ہے جو کہتے ہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اوکے، تفصیل جائیے تو بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، یا نہیں تو بھائی ہیں، بھائی جانتے ہیں اس مسئلے کو انشاءاللہ. واللہ اعلم. یہ ہماری پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی کہ اصول الدین علی ثلاثۃ احادیث، کہ دین کی بنیادیں 3 حدیثوں پر ہیں. ان میں پہلی حدیث ذکر کی تھی حدیث عمر انما الاعمال بالنیات، جس کی تفصیل کسی حد تک ہم نے سنی. دوسری حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث، جو آدمی نئی چیز کو ایجاد کرے، نئی بات کو ایجاد کرے، نئی بات کو لائے، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں یعنی ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، ایسی نئی بات لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہے، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بات یا وہ آدمی، وہ بات مردود ہے، ٹھکرا دی جائے گی، یا وہ آدمی دھتکار دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. فہو رد، تو یہ بات یا یہ آدمی دھتکار دیا جائے گا. امام احمد نے اسے دین کے اصولوں میں سے ایک اصول قرار دیا، اور میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، آپ کے سامنے تفصیل میں نے بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، سنت کے موافق ہو. جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اسی کو جو ہے جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اس حدیث کا تعلق اسی مسئلے سے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھاتا ہوں جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں. بدعت کے مسئلے میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کا اصل سبب ہے ایک بنیادی مسئلے کو نظر انداز کرنا. کلمہ کیا ہے ہمارا، یعنی اسلام کا جو کلمہ ہے، سب جانتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمے کے پہلے ٹکڑے میں ہمارا اقرار کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے.
عبادت کی مستحق ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. یہ پہلا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں. رسول پیغام پہنچانے والے، میسنجر، میسج لانے والے، لا کر جو ڈلیور کرنے والے، پیغام پہنچانے والے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ان دونوں جملوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ دو جملے اپنی اپنی جگہ سمجھ میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی سمجھ میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان دونوں جملوں کے درمیان ایک تعلق ہے اور اس تعلق سے ایک معنی نکلتا ہے. یہ اصل میں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. دو جملے اپنی جگہ الگ الگ ہیں، دونوں کا مطلب اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن ان دونوں جملوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو ایک مطلب نکلتا ہے. ایک مطلب نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے جملے میں گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. پہلے جملے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ پہلا جملہ ہے ہمارا. اور دوسرے جملے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیری عبادت اسی طریقے پر کریں گے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اقرار میں نے کیا پہلے جملے میں کہ تیری ہی عبادت کروں گا، یہ عبادت کیسے کروں گا یہ کون بتلائیں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے. تو ان دو جملوں کے جوڑنے سے جو مفہوم نکلتا ہے کہ میں اسی طریقے پر عبادت کروں گا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر گئے یا جو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، یہ جو ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، یہ ہمارے کلمے کا مفہوم ہے، مطلب ہے. اور یہ اصل میں جو ہے مطلب بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے. بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی ماننا. ٹھیک ہے، اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن یہ جو باریک مفہوم ہے، دقیق مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے. تو پہلا نقطہ اس مسئلے کے اندر جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ ہمارے دین کی اساس یا بنیاد جو کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر ہمارا ایک اقرار ہے. اس کلمے کے اندر ہمارا ایک اقرار ہے. وہ اقرار یہ ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت، یہ اسی طریقے پر کریں گے جو طریقہ رسول نے ہم تک پہنچایا ہے. اور وہ طریقہ بھی کس کا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو عبادت اللہ ہی کی کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا. عبادت اللہ ہی کے طریقے پہ کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا. اور وہ طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو ہمارے کلمے میں یہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی طریقے پہ کریں گے. اور یہ صرف بڑا معنی رکھتا ہے یہاں، صرف اسی طریقے پہ، اس طریقے پہ نہیں، صرف اس طریقے پہ کریں گے جس طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو چھوڑا. اس لیے کہ آپ رسول ہیں، آپ پہنچانے والے، آپ نے جو پہنچایا اسی پہ ہم عمل کریں گے. اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب پر یہ بات واجب تھی کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی بات بتلا دیں اور ہر شر کی بات سے روک دیں. خیر کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب بتانا، شر کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے ڈرانا یا ان کو واقف کرا دینا، یہ نبی کی ذمہ داری تھی جتنے بھی پچھلے انبیاء گزرے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ اگر ہمارے لیے کسی اڑنے والے پرندے میں بھی کوئی بات ضروری تھی تو اللہ کے رسول نے بتا دی ہمیں. یہ نہیں کہا کہ ہر بات بتلا دی، کہ ہمارے لیے اگر کسی اڑنے والے پرندے میں بھی اگر کوئی بات ضروری تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دی. معلوم کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دی؟ بات پوری کی پوری پہنچا بھی دی ہے. بات پوری کی پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. خیر کے جتنے کام، عبادت کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے، ثواب کے جتنے طریقے ہو سکتے، ثواب کے جتنے کام ہو سکتے تھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے یہ کہا کرتی تھی کہ جو آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، دین میں کسی نئی بات کو لاتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. وہ زبان سے نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو کہے گا نہیں، کوئی مومن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے
یا بدعت کو قبول کر کے اپنا کے اسے عمل کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی دین کا حصہ ہے سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے منصب رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے. کیوں؟ خود وضاحت کرتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. امام مالک نے بھی جو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی نبی پر دین مکمل ہو گیا. نبی پر دین جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی چیز نئی لائی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز مکمل ہے، ٹھیک ہے، یہ دین مکمل ہے، ثواب کی جتنی کام ہے اس میں کسی چیز کو لا کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے، یعنی یہ بھی کروں تو ثواب ملتا ہے. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے. اب یہ بھی اس کا حصہ ہے اور اس میں پہلے سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. اور یہ ناقص ہے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے پہنچانے والے نے کیا کر دیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. اب یا تو جان بھول کر چھوڑ دیا ہوگا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دین کی کوئی بات بھول گئے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھولے نہیں، جان بوجھ کے نہیں بتائے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، بتائی نہیں پوری باتیں امت کو. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو ہے بظاہر دیکھنے میں کتنا سخت لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اتنی ہی حقیقت سے قریب ہے کہ جو آدمی دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کے نبی پہ یہ الزام رکھ رہا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے منصب رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے. تو گویا پہلا نقطہ جو ہے جو ہم نے سنا کہ ہمارا اقرار اس پر یہ ہے، ہمارے زبان سے ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم عبادت اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب جب سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو پھر کسی نئی چیز کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی نئی چیز کی ضرورت ہے. آدمی کو کسی چیز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جو موجود چیز ہے وہ کافی نہ ہو، موجودہ چیز کافی نہ ہو تو آدمی ایک نئی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے، نہیں میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے یا مجھے اور چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکمل کر دی ہے تو کسی اور چیز کی تلاش میں نکلنا جو ہے یہ عقل مندی نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ میں جو کہا نا آپ کو، میں نے ابھی جو تھوڑی پچھلے درس میں کہا کہ سلف کے اقوال کو پڑھیے، اس میں ڈوبنے کی کوشش کیجیے، جو بولا وہ دیکھیے سمجھ میں آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ کہا، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. ایک طے شدہ چیز تمہارے سامنے ہے، اس پر چلتے چلے جاؤ، ولا تبتدعوا، نئی چیزوں کی تلاش میں نہ جاؤ. کتنا جامع جملہ ہے دیکھیں، یعنی آپ کو جو ہے مطلب فری آف ایک دم ٹینشن فری کر دے رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں آپ کو، آپ ایک دم مطمئن ہو جائیں کہ سب چیز مکمل ہے، دماغ لڑا کہ اس کو نکال کے لاؤ، اس کو کچھ نہیں ہے، کہ ایک طے شدہ راستہ ہے، اس راستے پہ صرف چلنا ہے. آپ کا کام جو ہے صرف اس راستے پہ چلتے چلے جانا. ولا تبتدعوا، کسی نئی چیز کی تلاش کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ اصل جو وزن بولا نا وہ دیکھیں، فقد کفیتم، اس لیے کہ کوئی اور تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ ٹینشن کی کیا دین کا حصہ ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے تم کو دے دی. تم کو جو ہے پورا تمہارا جو درد سر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے. دین کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، بہت ہی آسان کام تمہارے سپرد کیا کہ ایک طے شدہ چیز ہے، اسے فالو کرتے چلے جاؤ. ایک چیز ہوتی ہے ایک نئی سچویشن کے حساب سے آپ کو رول بنانا پڑتا ہے، رول بنانے کے لیے یہ پڑھنا، اسٹریٹجی وہ سب کر کے پھر رول بنانا، پھر رول میں خامی پھر اسے فالو کرنا پڑتا ہے. یہاں کریں یہ سب ٹینشن ہی نہیں، طے شدہ رولز ہیں، ان کو فالو کرتے چلے جاؤ، بس اتنا ہی کام ہے. اسی لیے یہودی نے جو ہے، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عمر، تمہارے کتاب کے اندر ایک ایسی آیت آئی ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر اتری ہوتی، اگر وہ آیت ہماری امت یہود کے بارے میں نازل ہوتی، وہ امت محمدیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن امت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو اتنی اہم اتنی بڑی بات تھی وہ کہ ہم اس دن کو جو ہے کہ عید کا دن بنا لیتے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. وہ کون سی آیت تھی؟
قرآن کی یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئی چیز کی تلاش میں جستجو میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر کسی یہودی امت کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہودی اسے عید کا دن منا لیتے، یعنی یہودی کو بھی جو ہے اس کا اعتراف ہے، اس اہمیت کا اندازہ ہے، یہ جو بات ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب صحابہ کو بار بار تلقین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدہ تمسکوا علیہا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے میری سنت اور صحابہ کی جو سنت ہے اس کو لازم پکڑے رہو، تمسكوا بها مضبوطی سے پکڑو، وعضوا عليها بالنواجذ اور زیادہ مضبوطی کے لیے دانتوں سے بھی جو دبا کے رکھے رہو اس کو، وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا کے بعد یہ بات کہی تھی تو اللہ کے نبی نے آگے کہا وإياكم ومحدثات الأمور، نئی نئی باتیں بعد میں آئیں گی، نئی نئی چیزیں بعد میں آئیں گی، تم ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت قرار پائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بنیادی جو نقطہ جس سے میں اپنی حدیث کا یہ شروع کر رہا ہوں، یہ بنیادی نقطہ آپ معلوم کریں کہ ہمارا یہ اقرار ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ہمارا اقرار کلمے کے اندر ہے، کسی اور دوسری بات میں نہیں، صرف اساسی کلمے بنیادی کلمے میں ہے کہ ہم عبادت اسی طریقے پہ کریں گے جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا ہے۔ اس اقرار ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ ٹھکرا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ عبادت اسی طریقے پہ ہو سکتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ تو گیا اس حدیث کے اندر سنت کی موافقت کی جو شرط ہے کہ آپ جو کام شرعی کام سمجھ کے کر رہے ہیں، شریعت کا کام، اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، یا ثبوت جس کا شریعت میں نہ ہو ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بدعت سے روکا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ جو شرط ہے، اس شرط کے نتیجے میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ بدعات کا مسئلہ ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کے کچھ بنیادی مسائل، ایک آدھ مسائل، ویسے بہت مسائل ہیں بدعت کے باب میں بھی، سب مسائل میں ابھی اس وقت ذکر نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، کچھ مسائل ذکر کر کے آج کی اس نشست کو ہم لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے علماء کی جو تعریفات ہیں وہ ان کے الفاظ عربی میں نقل نہیں کروں گا، عام فہم انداز میں اس مفہوم کو سمجھاؤں گا جو اہل علم میں بدعت کے سلسلے میں بتایا۔ طریقۃ فی الدین مخترع، دین کے اندر ایجاد کردہ کوئی بھی ایسا کام جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو اور کرنے والا اس سے جو ہے عبادت میں مبالغہ کرنا چاہ رہا ہے، عبادت میں جو ہے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا مقصد ہو۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف کے سلسلے میں، بدعت کے موضوع پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں خاص سے، ان میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام، بہت بڑے عالم سمجھے، بہت معتبر عالم امام شاطبی، انہوں نے جو ہے مطلب یہ تعریف کی ہے کہ دین کے اندر ایسا طریقہ، دین کے اندر ایسا طریقہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اور جس کے ذریعے آدمی عبادت میں غلو یا آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، جو طے شدہ طریقہ ہے اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی مزید ثواب کی امید ہے اس کے پاس، اس نیت سے جو آدمی کرتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت ہلکی سی کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا دین کے اندر ایسا نیا طریقہ، دین کے اندر ایسا نیا طریقہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر کوئی نیا طریقہ ہے تو وہ بدعت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دنیاوی معاملات، جیسے میں بتایا آپ کے عبادات ہیں، آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، اگر آپ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لاتے ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ اعتراض، شریعت کو کوئی اس پر اعتراض نہیں، اس لیے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہے، بدعت کا تعلق دین سے ہے۔ آپ دنیا کے معاملات میں اکثر لوگوں کو جب بدعت کے مسئلے پہ روکا جاتا ہے کہ نہیں بدعت ہے، تو کہتے ہیں کہ جو بس پہ بیٹھنا بھی بدعت ہے، ہاتھ میں گھڑی پہننا بدعت ہے، آپ سے سفر کرتے ہیں یہ بدعت ہے، آپ اتنی اونچی بلڈنگ میں رہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو اصل چیز اس فرق کو، بنیادی مسئلے کو نظر انداز کریں کہ بدعت جسے کہتے ہیں اس میں پہلی شرط ہے کہ وہ دین کے اندر ہوتی ہے۔ جس بدعت کو بدعت کہتے ہیں، جس کو گمراہی کہتے ہیں، اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے
دین سے ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں اگر ہو, دنیاوی معاملات میں ہو تو پھر یہ بدعت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں جو سونا چاندی کے سکے دے کر خریدتے تھے, دینار و درہم دے کر لوگ خریدتے تھے. آج پیپر کا نوٹ ہے, کل اگر کرنسی چینج ہو کر جو ہے کوئی اور شکل اختیار کر لے تو اسے بدعت بولیں گے؟ نہیں, یہ تو لوگوں کے معاملات ہیں, شریعت نے اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں رکھی. جو بات ہماری تھی, میں نے جیسے کہا کہ ہمارا اقرار یہ کہ عبادت اللہ ہی کی کریں گے اور عبادت اللہ کے رسول کے طریقے پر کریں گے. تو عبادت کے جو معاملات آتے ہیں, بدعت کا تعلق عبادات سے ہے, نماز ہے یا ایسی دوسری جو حج ہے یا دوسری عبادات ہے, قرآن کی تلاوت ہے یا اذکار کا مسئلہ ہے, ذکر و اذکار کا مسئلہ, اس قسم کی جو عبادتیں ہوتی ہیں, عبادات کے اندر بدعت کا مسئلہ آتا ہے. تو لوگ یہ کہہ کر کہ دنیا کے اندر یہ نئے نئے کام ہو رہے ہیں, اس کو جب غلط نہیں کہتے تو دین کے اندر بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ جو طریقہ, یہ استدلال جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں. اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے گمراہی کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے مطلب غلط قسم کا استدلال کر رہا ہے. تو پہلی بات, طریقۃ فی الدین, دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ, دین کے اندر یعنی عبادات کے باب میں, عبادات کے باب میں ایسا کوئی طریقہ جو نیا ہو. اور نیا کا مطلب کیا ہے؟ نیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نیا کہ اس کا وجود پہلے نہیں تھا, ایسا نیا کہ اس کا وجود پہلے کبھی نہیں تھا. ایسا طریقہ اگر آتا ہے جس کا وجود نہیں تھا, اگر دین کے اندر پہلے سے موجود طریقہ ہو تو وہ تو سنت ہے. دین کے اندر موجود طریقہ ہو پہلے سے تو وہ تو سنت ہے. لیکن ایسا طریقہ جو دین کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ جو ہے مطلب بدعت کے باب میں آتا ہے. تو نیا طریقہ, بات نئی ہونی چاہیے, پہلے سے موجود نہیں. اور اس کے بعد ایک اور شرط رکھی گئی کہ اس کے لیے شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں. طریقہ نیا ہے لیکن شریعت کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے مقصد کہ اس شرط کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت میں ہو بہو موجود نہیں رہتے, وہ نئے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے شریعت میں دلیل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ خون ڈونیٹ کرنا. مثال کے طور پہ اب مجھے جو ہے, میں جو ہے اللہ نہ کرے میں بیمار ہوں, مجھے جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے. اب کوئی بھائی ایسا ہے وہ خون آ کے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے. شریعت میں ہو بہو ایسا ہی مسئلہ جو ہے, یہی مسئلہ کہ کوئی صحابی جا کر کسی دوسرے صحابی کو اپنا خون دیا ہو, ان کو خون دے کر ان کو علاج ہوا ہو بہو ایسا مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اب یہ مسئلہ جو ہے مثال کے طور پہ نیا ہے مسئلہ, لیکن جو ہے اس کے لیے جو مطلب شریعت کے اندر دلیل ہے کہ ایسا دینا جو ہے یہ ثواب کا کام ہے. آدمی کو جو ہے مطلب خون دینا ایک بھائی کی جان بچانے کے لیے ثواب کا کام. اب میں ثواب کا کام ہے بول رہا ہوں تو یہ دین کا مسئلہ ہو گیا, ورنہ ایسے خون اگر دیتا ہوں تو وہ دین کا مسئلہ نارمل ہے, وہ انسانی ہمدردی میں بھی دے سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھائی کہ آپ کا خون دینا یہ ثواب کا کام ہے. شریعت میں دلیل کہاں ہے اس کے لیے؟ مسئلہ ہے کیا؟ شریعت میں یہ مسئلہ نہیں, لیکن اس کے لیے دلیل ضرور موجود ہے. اس کے لیے دلیل ضرور موجود ہے. تو یہ بتایا گیا کہ دین کے اندر نیا طریقہ جس کے لیے دلیل نہ ہو, جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو, یہ ایک بنیاد. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری شرط یہ بتائی گئی کہ اس کے کرنے کے ذریعے آدمی جو ہے مطلب ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اتنا ثواب جو ہے, اتنی نماز کا ثواب جو میرے لیے کافی نہیں, میں مزید پڑھوں گا تو مجھے مزید ثواب ملے گا. یقصد بہ المبالغہ فی التعبد, کہ عبادت کے اندر جو ہے مطلب وہ مبالغہ چاہ رہا ہے, تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, وہ اور آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہ رہا ہے. تو یہ جہاں نیت آتی, یہ شرط جو ہے بڑی اہم ہے. یہ شرط جو ہے مطلب کہ آدمی فی نفسی وہی ٹارگٹ کرتا ہے, اس کے کرنے سے مجھے اور ثواب ملے گا, مجھے اور ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ مغرب کے بعد سنت معروف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ایک آدمی مزید کچھ رکعت اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے. یا جو ظہر کے بعد معروف سنت ہے, ایک آدمی مزید کچھ رکعت کا اضافہ کرتا ہے. نیت کیا ہوتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے مجھے مزید ثواب ملے گا. تو یہ جو ہے بدعت کی تعریف کی گئی کہ دین کے اندر ایسا طریقہ, ایسا نیا طریقہ جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو اور کرنے والا اس سے مزید ثواب کی یا عبادت کے اندر مبالغے کی توقع رکھتا ہو. یہاں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں. یہ جملہ میں نے کہا اس پوری تفصیل کے اندر شریعت کے اندر اس کی اصل موجود نہ ہو, شریعت میں اس کی دلیل موجود نہ ہو یا اس کی اصل موجود نہ ہو. اس کو ذرا اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے, اس لیے کہ اس میں غلطی نہیں کرنے کی وجہ سے بھی کہتے ہیں. کیا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کا ذکر کتاب و سنت کے اندر ہو بہو ویسا ہی مسئلہ ہونا چاہیے, اگر ہو بہو مسئلہ نہیں ہے تو بدعت ہے؟ سوال کو ذرا بدل کے پوچھتا ہوں. ایسے ہی میں نے کہا
کہ ایسا کام جس کی شریعت میں اصل موجود ہو. شریعت میں اصل موجود ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مطلب ہے کہ قرآن کی واضح آیت ہو یا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اسی لفظ میں ہو کہ ایک بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کو ثواب کی نیت سے خون دینا جائز ہے، ایسی اصل موجود ہو. تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ایک عام جملہ ہم نے جو مطلب بعض عوام سے سنا ہے، علماء سے تو نہیں سنا، عوام جو مسئلہ جو حدیث میں جو نہیں ہے وہ سب بدعت ہے. یعنی ان کے جملے کا مطلب وہ جملہ صحیح بھی ہے کسی معنی میں، حدیث میں نہیں ہے کہ مطلب حدیث کے مفہوم میں اس کی تفصیل میں نہ ہوتا، لیکن ان کا جو مطلب بولنے والے کا مطلب ہے کہ حدیث کے الفاظ میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. اس کے لیے جو مطلب ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے مسئلہ کہ شریعت میں جس کی اصل نہ ہو، یعنی شریعت میں جس کے لیے دلیل نہ ہو. اور دلیل کیا ہے؟ رب کی کتاب ہے یا نبی کی سنت ہے یا امت کا اجماع ہے، یا یہ تینوں نہ ہونے کی صورت میں قیاس صحیح جسے کہتے ہیں جو علماء کے پاس جس کی تفاصیل موجود ہیں. یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز دلیل بن سکتی. اور پھر قرآن اور سنت کے نصوص میں بھی استدلال جو ہے علماء کے پاس یہ ایک منطوق یعنی لفظ سے استدلال ہوتا ہے، اور ایک مفہوم حدیث کے لفظ نہیں حدیث کے مفہوم سے استدلال ہوتا ہے. یہ سب استدلال کی تفاصیل ہیں. تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ قرآن میں ہو، نہ سنت میں ہو، نہ اجماع ہو اس پر، نہ کوئی قیاس صحیح سے اس کی دلیل ملتی ہو، اور نہ ہی جو ہے مطلب منطوق سے اس کی دلیل ہے، نہ مفہوم سے اس کی دلیل ہے، یعنی لفظ میں حدیث کے ہے نہ جو ہے حدیث کے مفہوم میں کسی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو. ایسا کوئی کام کرے تبھی بدعت ہے. ورنہ شرعی اصل کی بنیاد پر، شرعی دلیل کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوگا. ورنہ جو ہے جتنے فقہی مسائل نئے نئے آ رہے ہیں، نئے نئے فقہی مسائل جو حالات اور زمانے کے اعتبار سے نئے نئے پیدا ہوتے ہیں، جن کے حل کے لیے شریعت نے اجتہاد کا باب کھلا رکھا ہے، وہ سب بدعت میں چلی جائیں گے. پھر سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو شریعت میں جس کی اصل نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حدیث میں وہ لفظ نہ آیا ہو، اس کا مطلب یہ کہ کتاب و سنت میں یا اجماع امت یا پھر جو ہے قیاس صحیح کے اندر اس کے لیے دلیل نہ ملتی ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ بدعت کی وضاحت تھی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ عبادات کے باب میں جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. کچھ مثالیں سامنے آئیں گی، اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آپ کے آتی جائے گی. اب سب سے پہلے آپ کو جو مسئلہ میں سمجھانا چاہوں گا اس وضاحت کے بعد، بدعت کی اس وضاحت کے بعد، کہ بدعت جسے کہتے ہیں، بدعت جسے کہتے ہیں، اس بدعت کا تعلق جو ہے چونکہ عبادات سے ہے، چونکہ عبادات سے ہے، اس لیے عبادات ہی کے باب میں رک کر ہم جو ہے مطلب کچھ مثالیں لیں گے، عبادات کے باب میں ہی لے کر کچھ مثالیں لیں. اور ان مثالوں کے لینے کے لیے میں دو جو ہے مطلب آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے بدعت کی ایک تقسیم ہے کہ یا تو بدعت فی نفسی کلی طور پر ہو، بدعت حقیقیہ کہیے، یا بدعت اضافیہ، یعنی چیز فی نفسی ہی بدعت ہوتی ہے، پورا کا پورا کام بدعت ہوتا ہے، شریعت میں اس کی اصل ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، رجب کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے رجب کے کنڈے بنتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، معلوم ہے نا آپ کو یہ رجب، اس میں جو ہے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو عربی میں صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. صلاۃ الرغائب، رجب میں 27ویں رجب کو آدمی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، خاص نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب یہ نماز ہے، اس نماز کی شریعت میں سرے سے نماز کا وجود ہے ہی نہیں، اس نماز کا، اس نام کی کوئی نماز شریعت میں ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں نے نماز ایجاد کی اور نماز ایجاد کرنے کے بعد کچھ حدیثیں گھڑی، موضوع حدیثیں لا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو یہ بدعت حقیقیہ کہلائے گی کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. اس قسم کی کوئی نماز اللہ نے فرض نہیں کی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے باب میں کی. اللہ کے نبی کی معروف ہیں، ایک تو جو فرائض کے علاوہ سنن رواتب اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، رواتب سے ہٹ کر اگر کہیں چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ جاتے طواف کی نماز، کچھ خاص خاص نمازیں ہیں، لیکن صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز سرے سے ہے ہی نہیں. تو یہ بدعت حقیقیہ کہلاتی ہے، ایسی چیز جس کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں، جس کا سرے سے وجود نہیں. اکثر لوگ جو اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں یہ بدعت ہے، اس کو تو مان لیتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بدعت ہے. لیکن ایک اور بدعت ہے جس کو بدعت اضافیہ کہتے ہیں. بدعت اضافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبادت جو ہو رہی ہے فی نفسی وہ تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز بڑھا دی جاتی ہے جو شریعت کے اندر نہیں ہوتی، جو شریعت کے اندر نہیں ہوتی. ایسی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو تب یہ بھی بدعت ہو جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہو جاتی. اس کی مثال کیا ہے آپ کو دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، سنن دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جو ہے ایک شہر، کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے. گئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نماز کا انتظار غلط ہے کیا؟ ثواب کا کام ہے نا. نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، یعنی گروپ، کئی گروپ بن کے بیٹھے ہیں. ہر گروپ میں لوگوں کے پاس ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کچھ کنکریاں رکھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہر گروپ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے، جیسے فرض کر لیں یہی ایک گروپ ہے، میں کہتا ہوں حللوا 100 مرہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو سب لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں. پھر کہتا ہوں سبحوا 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. ایسا کرتے ہیں. ایسے کئی حلقے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. یہ منظر دیکھیں، منظر دیکھ کے واپس باہر نکل گئے، واپس نکل کر آ گئے. آنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کیا کیے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود شہر کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بڑے عالم تھے. تو یہ طریقہ بھی تھا سلف کا کہ وہ جو ہے کوئی مسئلہ نیا آتا تو جو ہے پہلے اپنے بہتر علماء سے رجوع کر کے اس کا تثبت تأکد کر لیتے. تو گئے، جا کر جو مطلب حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، کہ ابو عبد الرحمن، میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی، ایک نئی چیز دیکھی. دیکھیں الفاظ حضرت عبداللہ ابن ابو موسیٰ اشعری، ایک نئی چیز دیکھیں. ما اراہ الا خیرا، مجھے دیکھنے میں کوئی برائی تو نہیں دکھائی دیتی، چیز اچھی ہی دکھائی دے رہی ہے، بس یہ کہ نئی ہے، چیز اچھی ہے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ما اراہ الا خیرا، میں تو اسے جو ہے مطلب اچھا ہی دیکھ رہا ہوں، دیکھنے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن جو ہے نئی چیز ہے. میری خواہش ہے کہ آپ چل کر ہمارے ساتھ دیکھ لیں. حضرت ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا منظر، اور وہی منظر تھا جو آپ کو میں بتایا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ جملے کہے. مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو ہے یہ گن کر تم توقع یہ رکھ رہے ہو کہ تم جو ہے اپنی نیکیاں شمار کر رہے ہو، تم اس کو چھوڑ دو، اپنی برائیاں شمار کرو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی. یعنی تم یہ بیٹھ کر جو سمجھ رہے ہو کہ نیکیاں کما رہے ہو، تو یہ نیکیاں نہیں مل رہی تم کو، اس کے بجائے تم اپنے گناہ گننے لگو گے تو شاید توبہ کی توفیق ہوگی، وہ فائدہ ہوگا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. یہ جملہ کہا. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور الفاظ کو ذرا غور سے سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ لوگوں، ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن جو ہے نہیں پھٹا، ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی سے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی. کیا مطلب اس جملے کا؟ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن نہیں پھٹا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، تم نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آگے کہا کہ اللہ کی قسم، یا تو جو ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہت قابل بن کر ان سے آگے نکل چکے ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا، یا پھر یہ کہ تم جو کسی گمراہی پر آپس میں اکٹھا ہو. یہ کام جو کر رہے ہو کوئی نیکی نہیں، تمہارا یہ حلقہ جو نیکی کا حلقہ نہیں، یہ جو گمراہی کا حلقہ. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ ذکر کرنا غلط ہے؟ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا غلط ہے؟ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ غلط ہے کیا؟ یہ غلط نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو غلط نہیں کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح اجتماعی شکل میں بیٹھنا اور باقاعدہ ایک متعین تعداد میں ذکر کرنا، اور وہ بھی ایک آدمی تلقین کرے، سب لوگ بولتے جانا، ذکر اجتماعی شکل میں کرنا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا. ذکر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. مسجد میں بیٹھ کے مسجد میں نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، لیکن جو طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کیا، تو اس کو کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. اس کو کہتے ہیں بدعہ اضافیہ کہ چیز فی نفسی ہی تو جائز ہے، فی نفسی جو دین کا حصہ ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا طریقہ ایڈ کر لیا جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اپنا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بدعت کے باب میں داخل ہو جاتی ہے، وہ چیز بدعت بن کر رہ جاتی ہے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت شمار کر لی جاتی ہے. جیسے جو ہے مطلب یہاں پر ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے، اس کو جو ہے سمجھ. بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں، دین کا کام ہی تو کر رہے، کیا غلط کر رہے ہیں. ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی نے مفتاح الجنہ میں اس قصے کو نقل کیا ہے کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں قصہ ہے، بلکہ مفتاح الجنہ میں سیوطی نے نقل کیا ہے
کہ حضرت ابن عباس نے اپنے شاگرد طاؤس کو دیکھا کہ طاؤس جو ہے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز ہو جانے کے بعد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہیں سب ہونے کے بعد، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، زائد نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابن عباس نے طاؤس کو کہا کہ تم ایسا مت پڑھو، ایسا مت کرو، نماز مت پڑھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد میں سورج غروب تک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، نفل نماز کوئی بھی. تو انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا طاؤس کو، اور اس کے بعد کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اتعذب ام تؤجر، تم جو ہے مطلب تمہیں اجر ملے گا یا تم کو عذاب ملے گا، مجھے کچھ پتا نہیں. یعنی نماز کو دیکھتا ہوں تو شاید اجر کی نماز نظر آتی، اجر کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن جو کام تم کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا نہیں بلکہ اس وقت پڑھنے سے منع کیا، اس کو دیکھ کر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم کو عذاب ملے گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کیا عبادت کرنے پر عذاب ملتا ہے؟ تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں تم کو عذاب ملے گا، کام اچھا ہی تمہاری نظر میں، لیکن اچھا وہ نہیں جو ہم کو اچھا لگے، اچھا وہ جو شریعت میں ہو. شریعت میں ہو تو اچھا چاہے ہم کو اچھا نہ لگے، شریعت میں نہ ہو تو وہ اچھا نہیں چاہے ہم کو اچھا لگے. سمجھ میں آ رہی نا بات یہ؟ اسی لیے سلف میں سے کسی اور نے جو ہے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا عصر کے بعد میں، نماز عصر کے بعد، وہی جیسے ابن عباس کا قصہ ویسے ایک اور واقعہ. ایک آدمی کو پوچھا، دیکھا نماز پڑھ رہا ہے تو پوچھا کیا مسئلہ، اسے منع کیا نماز سے. تو اس آدمی نے پلٹ کر پوچھا، اور دیکھیں سوال کا انداز اس کا، پوچھا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ سوال آدمی کا، نماز عصر کے بعد پڑھ رہا تھا، منع کیا تو بولا اللہ کے نماز پڑھوں تو مجھے عذاب ملے گا. کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھوں تو عذاب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر تم کو سزا نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر تم کو سزا ملے گی. تم بیک وقت دو کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز جو پڑھ رہے ہو یہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہو رہی ہے. تو سنت پر نہ ہو تو کام دیکھنے میں صحیح لگے گا، اور بدعت میں اور گناہ میں یہی بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں ہمیشہ آپ. گناہ جو عام گناہ ہوتا ہے اور بدعت میں یہی بنیادی فرق ہے کہ گناہ جو ہے آدمی گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اور بدعت آدمی نیکی سمجھ کر کرتا ہے. لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بدعت کا مطلب کوئی غلط کام کرنا ہے جس کو دنیا بھی غلط سمجھتی ہو. ایسا نہیں ہے. بدعت اسی چیز کا نام ہے جسے دنیا اچھا سمجھتی ہے لیکن شریعت میں اس کی اصل موجود نہیں ہوتی. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ بڑی اچھی بات لکھی، کہتے ہیں جو ہے شیطان ہمیشہ برائی کو برائی کے نام پہ نہیں پیش کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو برائی کے نام پہ پیش کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے بول دیں گے. اب آپ کو بولیں شرک کرو، شرک نہیں کریں گے. آپ کو بولیں بدعت پہ عمل کرو، نہیں کریں گے. لیکن وہی میں کارے ثواب کا کام بول کے بتاؤں گا آپ کو تو آپ ضرور عمل کریں گے. تو بدعت کا کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، دیکھنے میں دین کا کام نظر آتا ہے، دیکھنے میں لوگوں کو جو پسندیدہ کام لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں شریعت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس فرق کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں بدعت کا مطلب کوئی ناپسندیدہ مکروہ عمل جیسے قتل ہے، چوری ہے، ایسا کوئی عمل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دیکھنے میں بہت اچھا عمل نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ قرار پاتا ہے. تو یہ پہلی بات تھی جو بدعت کے سلسلے میں مجھے آپ کو جو ہے سنانی تھی کہ بدعت جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حقیقیہ اور ایک ہوتی ہے بدعت اضافیہ، اور دونوں کی دونوں بدعتیں جو ہیں مطلب یہ گمراہی ہیں. کل بدعت ضلالہ، تاکہ وہ چاہے وہ مکمل بدعت ہو یا شکلن بدعت. اور شکلن بدعت کیسے بنتی ہے؟ سنت میں جو چیز ثابت ہے اس کا کوئی وقت متعین نہ ہو، مثال کے طور پہ تو آپ اس کا کوئی وقت متعین کر لیں. جیسے اضافیہ، جیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے مخصوص اوقات پہ بتائے ہیں، لیکن عام جو ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب جو عام اذکار ہیں ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی وقت متعین نہیں بتلایا. میں ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں جن کے اللہ کے نبی نے بتایا. جیسے نماز کی کچھ خاص دعائیں ہیں، صبح اور شام کے خاص اذکار ہیں، ان سے ہٹ کر عام ذکر کرنا ہے. جیسے ظہر کے بعد یا دن کے 10 بجے، مثال کے طور پہ دن کے 10 بجے کوئی ایک خاص ذکر اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میں کیا کرتا ہوں خاص اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ اگر میں یہ ذکر کروں گا تو مجھے کوئی ثواب ملے گا. وقت کی تخصیص کر لینا، وقت متعین کر لینا جس کا کوئی وقت شریعت میں متعین نہیں، یہ بدعت ہے. ایسے ہی شکل دے دینا، اسے کوئی شکل، شریعت میں کوئی شکل نہیں تھی، اپنی طرف سے اسے شکل دے دینا، جیسے اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے. فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا یقیناً وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب ترغیب دلائی ہے دبر کل صلاۃ کہہ کر. تفسیر میں اختلاف ہے کہ نماز کے آخر میں یا نماز کے بعد والے بات، لیکن
ترغیب فرض نمازوں کے بعد قبولیت دعا کے اوقات. لیکن یہ شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. یہ شکل جو ہے باقاعدہ اجتماعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آدمی اپنی طرف سے شکل دے دیتا ہے تب بھی بدعت ہے. تعداد متعین نہ ہو. تیسری چیز تعداد متعین نہ ہو. کوئی ایک نمبر جو ہے متعین نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر جو متعین ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ نماز کے بعد 33 متعین ہے. اس سے ہٹ کر عام جو اذکار ہیں اس کا کوئی نمبر متعین نہیں ہے. آدمی متعین کر لیتے 101 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. 101 کا نمبر کہاں ہے شریعت میں؟ اس کی کوئی اصل نہیں. 101 کی 501 کی کوئی نہیں, 1001 کی کوئی نہیں, 786 کی کوئی. یہ جو نمبر جو متعین کر لیتے ہیں یہ تو کوئی بھی چیز آپ جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں چاہے اصل میں ثابت ہو لیکن کوئی چیز آپ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں تو پھر یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے باب میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جو بدعت کے باب میں تفصیل کے اندر جاتے ہوئے آپ کو سمجھنا ضروری تھا. دوسرا مسئلہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بدعت جو ہے بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے. ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ. ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ. اور اس مسئلے کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا تاکہ معلومات آپ کے پاس محفوظ رہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہوتی ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں جس بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا, جس چیز کو گمراہی قرار دیا گیا وہ بدعت سیئہ ہے. یعنی کوئی غلط کام آدمی شروع کرے, کوئی غلط کام ایجاد کرے تو پھر وہ برائی ہے. ورنہ کوئی اچھا کام ایجاد کرے شریعت میں, اچھا کام کوئی ایجاد کرے تو پھر وہ جو ہے مطلب بدعت نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا گمراہی ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدعت جو ہے بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے, بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, بدعت سیئہ. سیئہ کا مطلب کیا؟ بری بدعت کا مطلب یہ کہ کوئی غلط کام آدمی شروع کرے دین کے نام پر تو وہ گمراہی ہے. لیکن کوئی اچھا کام شروع کرے دین میں تو کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اجورهم شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی نئی سنت کو جاری کرے یا ایجاد کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس سنت کو اپنائیں گے ان کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا. اس طرح کے کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں نے کوئی سنت جاری کی, کوئی طریقہ جاری کیا تو مجھے تو میرا ثواب مل گیا. اب مجھے دیکھ کر آپ میں سے جتنے لوگ عمل کریں گے تو آپ سب کو جتنا ثواب ملے گا آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, لیکن سب کے برابر میرے اکاؤنٹ میں بھی حساب میں ثواب لکھا جائے گا. یہ جو ہے حدیث, اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کریں تو اس پر آدمی کو ثواب ملتا ہے, عذاب نہیں ملتا. یہ ایک دلیل دی گئی. جبکہ میں آپ کو ایک واضح بات بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح لفظ کہا کہ کل بدعت ضلالہ. ہر نئی چیز جو ہے مطلب بدعت ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس جو مطلب جھوٹے لوگ آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. وہ ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی, تم نے بھی نہیں سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اچھی ہوں گی کہ بری ہوں گی, یہ نہیں تفصیل نہیں کی اللہ کے رسول نے. کہا فإیاکم وإیاہم, تم اس سے بچو اور جو مطلب لوگوں کو بھی اس سے بچاؤ, ان سے بچو. انہیں تفصیل نہیں کی کہ جو لوگ لاتے ہیں نئی باتیں دیکھو اس میں سے کون سی اچھی ہیں کون سی بری ہیں, اچھی ہو تو قبول کر لو, بری ہو تو رد کر دو. یہ نہیں, فإیاکم وإیاہم. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وإیاکم ومحدثات الامور, نئی چیزوں سے تم بچو. اچھی یا بری کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تیسری جگہ بھی اللہ کے رسول نے کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی حسنہ اور سیئہ نہیں ہوتی, بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ نہیں ہوتی. سب کی سب بدعت ہیں. بدعت صرف بدعت ہوتی ہے, وہ حسنہ اور سیئہ نہیں ہوتی. اور بدعت صرف گمراہی ہوتی ہے, اس کے اندر خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات ہے. تو پھر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے, پھر حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ جو حدیث من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو آپ سمجھیے, حدیث کو ہمیشہ مکمل جب لیتے ہیں تو حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور اکثر غلطی یہی ہوتی ہے, حدیث کا ٹکڑا لے لیتے ہیں بعض اوقات لوگ, یا موضوع سے متعلق ایک حدیث لے کر جو ہے ہنگامہ مچاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. موضوع سے متعلق پوری حدیثیں لیں, یا ایک حدیث ملتی ہے تو اس حدیث کی مکمل جو شکل ہے اس کو اپنے پاس اکٹھا کریں, تبھی شکل میں آئے گی. ہوا یہ تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن مضر، قبیلہ مضر کا جو ہے ایک وفد آیا. اس حالت میں آئے کہ جو ہے ان کے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے تھے، صحیح طریقے سے لباس ان کے پاس موجود نہیں تھا، لباس جو ہے جسم ڈھانکنے کے لیے صحیح لباس موجود نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت نہیں دیکھی گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ رشتہ داری تھی دور کی، یعنی پچھلے آبا و اجداد جا کر ملتے تھے ان کے خاندان سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کیا کہ صحابہ جو ہے مطلب ان کے لیے صدقہ کریں. تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ دیا، سب سے پہلے ایک صحابی نے دیا. جیسے اس صحابی نے دیا، اس صحابی کو دیکھ کر سارے صحابہ نے جو ایک کے بعد ان کے پیچھے دینا شروع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ اس آدمی کے دینے سے ترغیب پا کر، تحریک پا کر دوسرے لوگ دے رہے ہیں، ان کا دینا جو ہے دوسروں کو رغبت دلانے کا باعث بنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو آدمی جو ہے دین کے اندر صحیح اچھی سنت کو جاری کرے گا اسے جو اس کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا. تو حدیث کے پورے قصے سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ صحابی نے کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی تھی. صدقہ کرنا یہ تو شریعت کا حکم تھا. تو شریعت کا جو مسئلہ پہلے سے موجود ہے، وہ مسئلہ اگر کوئی بتاتا ہے، اس مسئلے کو لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، یا اگر کوئی سنت مردہ ہو گئی تھی، لوگ بھول گئے تھے کسی سنت کو، اس کو زندہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو جو ہے مطلب کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہ حدیث وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمائی کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، جو آدمی کسی خیر کی رہنمائی کرے تو کرنے والے کے برابر خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. یہی بات بیان کی گئی. تو اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ آدمی اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد کرے؟ اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی. تراویح کی نماز کا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت ایک صحابی کے تحت حضرت ابی بن کعب کی امامت میں شروع کی. تو حضرت عمر نے وہاں کہا نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے. لفظ کا ترجمہ نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھی نئی شکل ہے یہ. اس کا مطلب لوگوں نے یہ لے لیا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، جبکہ مطلب وہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی تھی، فرض ہونے کے ڈر سے جو ہے چھوڑ دی تھی، تو ایک جماعت کے ساتھ پورے جو صحابہ پڑھتے تھے وہ ختم ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن الگ الگ جماعتیں، کہیں جو مطلب ایک آدمی اس کے پیچھے 2 آدمی نماز پڑھتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مثال کے طور 10 آدمی ایک جماعت ایک آدمی کے پیچھے پڑھ لیتے، تیسرے کے پیچھے کبھی آ کے کچھ لوگ پڑھتے، کبھی کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. تو رات بھر میں جو عبادت ہوتی رہتی رمضان کے مہینے میں، لوگ اپنے اپنے طور پہ عبادت کر رہے ہیں، جماعت میں بھی اکیلے میں بھی. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ جو مقصد تھا جماعت کو ختم کرنے کا کہ فرض ہو جائے گی ڈر، وہ تو اللہ کے نبی کی رخصت کے ساتھ ختم ہو گیا. اب دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی. تو حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک جس کو اپنایا تھا اس سنت کو واپس لوٹا دیا جائے اس شکل میں. تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ سارے صحابہ کو ایک امام حضرت ابی بن کعب کے تحت اکٹھا کر دیا، پھر نماز پڑھنے لگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھی شکل ہے یہ، یعنی کل تک جو چیز نہیں تھی صحابہ کے درمیان اس کی جو ہے مطلب کیا ہی اچھی شکل ہے جو آج ایک ساتھ پورے مسلمان ایک اجتماعیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ جو تھی. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کیا؟ اس میں کوئی چیز حضرت عمر کی نہیں ہے، جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی اسی کو انہوں نے ایجاد کیا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ جو لوگوں کے پاس ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، یہ جو ہے مطلب غلط تقسیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ میں کہا کل بدعت ضلالہ. اور سب سے بڑھ کر ایک بات میں اس پر ختم کروں گا کہ صحابہ نے جو ہے مطلب اپنے زمانے میں جو نئے نئے عقیدے آئے، نئے نئے عبادات آئے، صوفیہ کی طرف سے بہت بڑے نئے نئے معاملات آئے، تو کیا صحابہ نے ایسی تقسیم کی تھی کہ یہ جو حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ مقبول ہے، یہ مردود ہے؟ دین کو جو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، دین کی طرف جو ہم سے زیادہ رکھتے تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں دین کو سمجھا ہوا تھا، کتاب و سنت کے مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، ان لوگوں نے جب یہ تقسیم نہیں کی تو پھر ہم کیوں ایجاد کریں؟ آپ کو بتاؤں یہ بدعت حسنہ کی تقسیم سب سے پہلے 2 عالم مشہور ہیں، ایک قرافی، قرافی جو ہے مالکیہ کے ایک عالم ہیں، فقہ مالکی کے قاف کے ساتھ، اور ایک ہیں عز بن عبد السلام بہت اچھے عالم ہیں. ان 2 علماء کی طرف سے یہ تقسیم مشہور ہوئی، اور تقریباً یہ 5ویں صدی کے ہیں، 5ویں صدی کے یا اس کے بعد کے علماء ہیں، 5ویں اور 6ٹھی صدی کے علماء. ان کے زمانے کے بعد سے یہ بدعت وغیرہ کا سلسلہ حسنہ اور سیئہ کی تقسیم شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے کے زمانے میں بدعت اچھی اور بری ہوتی یہ تقسیم موجود ہی نہیں تھی.
اور جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ نہیں آج بھی نہیں ہو سکتی. ایک آخری جملہ بول کر ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو مخاطب کر کے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امام شافعی کے بجائے اپنے ایک اور شاگرد ابن الماجشون ان کو مخاطب کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الیوم اکملت لکم دینکم پڑھی اور اس کے بعد کہا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام مالک نے امام شافعی کو مخاطب کر کے یا اپنے دوسرے شاگرد کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو دین اللہ کے نبی پر مکمل ہو چکا. جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. ایک بہت سادہ اصول حضرت امام مالک نے دے دیا. اب فلاں مولانا لکھا ہے, فلاں عالم نے لکھا ہے, عز بن عبد السلام اتنے بڑے عالم ہیں, وہ امام قرافی جو ہے اتنے بڑے عالم, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. امام مالک نے کتنا سادہ اصول دیا ہے آپ کو. فما لم یکن یومئذ دینا, جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی, جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا, فلا یکون اليوم دینا, وہ آج بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. تو اسی پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. حدیث جو ہم نے جس پہ شروع کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو آدمی ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ آدمی مردود ہے, یا اس کی بات جو ہے مطلب رد کر دی جائے گی, وہ بدعت مردود قرار پائے گی. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دین کی جو بنیادی 3 حدیثیں ہیں, دین کی جو 3 بنیادی اصول ہیں, ان میں سے یہ 2 اصول تھے. پہلا نیت اور دوسرا جو ہے سنت. نیت اور سنت کی بات پر جو ہے آج کی اس ملاقات کو ہم لوگ جو ہے ختم کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے آج سنی ہیں ان کو سب سے پہلے صحیح طرح سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر مزید اور محنت کر کے, مزید علم حاصل کر کے, ان بنیادوں کو مضبوط کر کے علم کی راہ میں اور آگے بڑھنے, اور علم جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر قیاس صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, اس کے لیے جو ہے مطلب شریعت کی روشنی میں مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, تو قرآن میں وہ مسئلہ ہو بہو نہیں ملتا, حدیث میں ہو بہو وہ مسئلہ نہیں ملتا, اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے امت کا اجماع بھی نہیں ہوا ہوتا اس مسئلے پر. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں علماء, شریعت کے دوسرے مسائل دیکھتے ہیں, اس سے ملتے جلتے مسائل. اگر شریعت نے فلاں مسئلے میں یہ حکم دیا, فلاں مسئلے میں یہ حکم دیا, فلاں مسئلے میں یہ حکم دیا, تو یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. جیسے مثال سود کا مسئلہ. اب کرنسی جو ہے, سود پیسے کے کرنسی کے باب میں اللہ کے رسول کے زمانے میں سونا اور چاندی تھی کرنسی. نبی کے زمانے میں جو کرنسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم تھے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا مسئلہ بیان کیا کہ برابر ہونا چاہیے, کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب دنیا کے اندر اس وقت جو کرنسی ہے ان میں سے کچھ کرنسی نوٹ جو ہے کچھ کی اصل سونا ہے, کچھ کی اصل چاندی ہے, اور کچھ جو ان دونوں سے ہٹ کر بھی ہے. بیس جو ہے کرنسی کی مختلف کنٹریز کی الگ الگ ہے. تو اب کیا کریں گے, کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح سونا اور چاندی ایک دوسرے کے مقابلے میں, سونے کو سونے کے مقابلے میں, چاندی کو چاندی کے مقابلے میں تو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, یہ جو شرط ہے, کیا ایسی ہی دوسری کرنسی کے بارے میں بھی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب کرنسی کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا کرنسی کے نام سے. تو علماء کیا کرتے ہیں, اس مسئلے کو سمجھ کر بتاتے ہیں کہ علت جو ہے ثمنیت ہے, یعنی کرنسی بننے کی صلاحیت ہے. اب جس چیز کے اندر بھی یہ علت, یہ ریزن پایا جائے گا, یہ ریزن جو جس میں بھی پایا جائے گا, جو بھی چیز جو کرنسی کی حیثیت لے لے گی اس کے اندر ہم اس قانون کو نافذ کریں گے. مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ ریال ہے, ریال کے بدلے میں ریال اگر آپ لے رہے ہیں تو 1 ریال کے بدلے میں 1 ریال ہی لینا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 ریال کا نوٹ دے کر 99 ریال میں کھلے لے رہا ہوں تو یہ سود ہے, جائز نہیں ہے. 1 ریال کے بدلے میں ریال دے رہا ہوں تو برابر دینا مجھے. اب ریال کا مسئلہ کہاں ملے گا آپ کو شریعت میں؟ اس زمانے میں ریال ہی نہیں تھا تو اس کا مسئلہ کہاں سے ملے گا؟ تو علماء کیا کرتے ہیں, تو اس جیسے مسائل جو شریعت میں ہیں ان پر ان کو قیاس کرتے ہیں. قیاس مطلب ان کو یہ کرتے ہیں, ملاتے ہیں, جس مسئلے سے موافقت ہوتی ہے وہ حکم اس کو دے دیتے ہیں. تو سونا اور چاندی کا مسئلے میں جو سود کا مسئلہ تھا وہ کرنسی ہونے کی وجہ سے تھا, تو کرنسی جو بھی آئے گی, اب نہیں اس کے بعد کوئی نئی کرنسی دنیا میں آتی ہے تو اس کا حکم بھی سونا اور چاندی کا ہو جائے گا. اس کو قیاس کہتے ہیں, قیاس صحیح. اس کی کچھ تفصیل ہوگی, آپ انشاءاللہ
پڑھ لیں, فقہ کے اندر آپ کو مل جائے گی, اصول فقہ کے اندر, اصول فقہ کے اندر قیاس صحیح کی تفصیل ملے گی. جی ہاں. شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا انلیکٹڈ ہے ہم لوگ کے. میں 40-50 سال سے بہت فکر کر رہا ہوں ہندوستان اور ساؤتھ ایشیا میں یہ درگاہ روس اتنے لوگ جا رہے ہیں اسے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ حاضر کر رہا ہے لوگ ٹکٹ نہیں بڑھتے. اور ایک ہمارے محلے میں جہاں میں ربی الاول کو ایک بچہ مارا ہے, وہ کہتے ہیں لباس اور ایک جگہ موبائل مبارک وغیرہ پہنچتے ہیں, اس کا پانی دیتے ہیں. وہ ہم لوگ کو ثواب کا کام کر رہے ہیں, آپ کی وکالت پڑھ رہے ہیں. میرے چیف خالی صاحب بول رہے ہیں آپ کافر ہو گئے, اس کو بول رہے ہیں وہاں بھی ہو گئے آپ ادھر جنتا ریاض سے جانے سے آپ ادھر نہیں آنا, مسجد پر یہاں بول کے ایسا دماغ کر رہا ہے. تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس کا کچھ آپ ایکسپلین کر سکتے کہ اتنا پبلک لوگ اتنا جا رہے ہیں روز. آج شام کو انشاءاللہ, آج مغرب کے بعد ایک ہے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے انشاءاللہ, عقیدت توحید اور احترام اولیاء. احترام اولیاء اس میں انشاءاللہ میرے خیال میں آپ کی یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں وہ بات انشاءاللہ آئے گی مغرب کے بعد انشاءاللہ 7 بجے ہے انشاءاللہ, اس میں ملے گی بات. ہاں وہ بھی کل کی کل رد ہے. پائے جائیں کہاں پائے جائیں گے؟ شرائط سنت کی موافقت نہیں نہ ہے تو شرط نہیں ہے مکمل. جیسے آدمی پوری طرح مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو ہے بنیادی جو ارکان ہے وہ پورے مکمل ہیں, اس کے ساتھ مزید کچھ چیزیں بڑھا رہا ہے تو مردود ہے, وہ مردود ہے. اس لیے کہ بدعت کے مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نہیں رکھی. کل بدعت ضلالہ کی جو تعمیم ہے, عام لفظ ہے, اس اعتبار سے مردود ہے کلی طور پہ. اصل میں نماز کا حصہ اگر سمجھتا ہے تو پھر اس حدیث کی تفسیر میں شاید جو غلطی ہو رہی ہے. کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فی دبر کل صلاۃ, دبر کل صلاۃ. تو لفظ دبر کا جو استعمال ہے عربی زبان میں تو کہتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے اصل کے اعتبار سے اگر حکم لگائیں گے تو ہم بولیں گے کہ یہ بدعت ہے. اصل کے اعتبار سے کہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ ہوگی. لیکن فی نفسی اس آدمی کو جب تک اس پر یہ حجت قائم نہیں ہو جاتی, تفصیل سمجھا نہیں دیتے, اس آدمی پر جو بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. ذرا اس کے اندر تفصیل کرنی پڑے گی. جی اللہ کے پاس مردود قرار پانے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں کے دونوں رد ہیں. لیکن گناہ میں جو ہے بدعتی بدعت پر عمل کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اوزارهم شیئا. تو رد ہونے کے باب میں دونوں مردود ہیں, رد ہونے کے باب میں دونوں مردود ہیں. بدعت ایجاد کرنے والا اور بدعت پر عمل کرنے والا دونوں کے دونوں رد ہیں. لیکن گناہ کی اگر بات کریں تو بدعت ایجاد کرنے والے کو زیادہ سا گناہ ہے. واللہ اعلم. اگر کوئی کسی کے پاس اصل کوئی ضعیف حدیث ہے, ہاں موضوع نہ ہو ہاں اور ضعیف ہے, ہاں, اور اس بیسس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت بولیں گے. ضعیف حدیث ہے کا مطلب یہ ہوا محدثین کی زبان میں اگر میں بولوں تو وہ حدیث نہیں ہے. یعنی محدثین کی زبان میں اگر میں بولوں ضعیف حدیث ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث نہیں ہے, اور جس کی کوئی اصل نہ ہو اسے ہم بدعت بولیں گے. البتہ اس آدمی کو, وہ جو فرد ہے, اس کو جب تک ایکسپلین نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں حجت قائم کرنا, حجت قائم کرنے تک اس کا شمار بدعتیوں میں نہیں کریں گے. کام پر کوئی شک نہیں, کام کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے, اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. اور آپ جو بات کہی کہ ضعیف حدیث ہے بول کے, وہ ضعیف حدیث جو ہے تعبیر الفاظ میں ہے ہمارے پاس, ورنہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث نہیں ہے. یعنی کہنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث نہیں ہے. جی محدثین کے اصول کی روشنی میں. اس میں جو ہے بڑی تفصیل ہے, آپ جو پوچھے اس میں. یعنی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک عام آدمی اس سے آپ کہتے ہیں یہ چیز بدعت ہے, تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں علماء زمانے سے کرتے آ رہے ہیں,
ٹھیک ہے، اور جو ہے مطلب میجارٹی کر رہی ہے فلاں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ غلط ہے، بہرحال وہ غلط صحیح نہیں ہو سکتا. البتہ اس آدمی کو کہیں، اس کو کہتے ہیں شبہات. غلطی کرنے والے کے پاس غلطی کرنے کا ریزن کیا ہے؟ اس کے دل میں کچھ شبہ بیٹھا ہوا ہے. کیا شبہ ہے؟ اتنے سارے علماء غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ امت پوری اتنے زمانے سے غلطی کر سکتی ہے کیا؟ میجارٹی آف امت کی جو مطلب اکثریت غلطی پر ہو سکتی ہے کیا؟ یہ شبہ ہے. تو اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط کا مسئلہ اکثریت اور اقلیت کا نہیں ہے، میجارٹی اور مائنارٹی کا مسئلہ نہیں، صحیح غلط کا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ علماء کے عمل کر لینے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ بیس جو علماء کو کل تک ملی تھی وہ صحیح سمجھ رہے تھے، ریسرچ کی روشنی میں نئی بات سامنے آتی ہے کہ نہیں یہ جو ہے مطلب اتھینٹک نہیں ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. صحابہ میں سے کتنے ایسے کام نہیں ہیں، صحابہ کی اپنی جو معلومات ہوتی ہیں اجتہاد کی روشنی میں وہ عمل کرتے، بعد میں ان کو بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، فوراً چھوڑ کے واپس آ جاتے. تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ایسے آدمی کو آپ اس پہ حکم لگا کے کہ تو بدعتی ہے، تو گمراہ ہے، اس پہ جانے کے بجائے اسے ایکسپلین کیجئے، سمجھائیے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ جو دین نہیں ہے. دین نام ہے کتاب و سنت کا. کوئی بیس ہو، قرآن میں کوئی آیت ہو جس کا یہ مطلب نکلتا ہو، حدیث میں کوئی جملہ آیا ہو جس کا یہ مطلب نکلتا ہو، جسے صحابہ نے ایسے ہی سمجھا قرآن اور حدیث کو، تو پھر وہ بیس بن سکتی ہے. اگر ایسی چیز نہیں، صرف علماء کے کرنے سے یا میجارٹی آف امہ کے کرنے سے کوئی چیز جو مطلب صحیح نہیں ہو جاتی. یہ ایکسپلین کریں. جنرلی جو ہوتا ہے ریزن، ابن قیم نے ایک بات جو لکھی ہے کہ آدمی جہاں بھی گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں. انسان گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں. یا تو اس کے دل کے اندر شہوات ہوتی ہیں، خواہش، وہ اپنی خواہشات کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ غلطی کرتا ہے. یا جو ہے شبہات ہوتے ہیں، اس کے دل میں جو دماغ میں جو ہے کچھ باتیں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جلد آسانی سے قبول نہیں کر پاتا. شبہات کا علاج کیا ہے؟ شبہات کا علاج یہ کہ آپ مجھے کلیریفیکیشن دیں، یعنی بالکل آپ جو ہے اس کی وضاحت کریں، اسے دور کریں، ان شبہات کا ازالہ کریں. اور شہوات کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ڈرائیں اسے اپنے انجام سے کہ کتنا تمہارا برا انجام ہوگا تم اگر جو ہے جانتے بوجھتے گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہو. تو یہ دو طریقے ہیں. دیکھیں آدمی کس درجے میں، اگر شبہات ہیں، اس کے پاس جو ہے غلط فہمیاں ہیں تو ان کو کلیئر کریں. اور اگر آدمی جو ہے شہوات ہیں، خواہشات ہیں اس کے دل میں، اس کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر آخرت کے انجام سے ڈرانے کی کوشش کریں. جی ہاں، میں نے کئی چیزیں چھوڑ دی بدعت کے باب میں. بدعت جو ہے کی تقسیم کئی ہے. بدعت جو ہے مطلب عقدی اعتقادی ہوتی ہے، عملی ہوتی ہے، دونوں طرح کی ہوتی ہے. یعنی کچھ بدعتیں جن کا تعلق صرف عقیدے سے، جیسے کسی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا میں تصرف، یعنی دنیا میں اختیار رکھتے ہیں، کچھ بھی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، صرف یہ عقیدہ رکھتا ہے، عملاً ابھی کچھ کرتا نہیں ہے، تو یہ اعتقادی بدعت ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ دوسروں کو پکارتا ہے، کرتا ہے، تو یہ عملی بدعت بھی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور تقسیم ہوتی ہے بدعت مکفرہ، غیر مکفرہ. یہ سب تقسیمات ہیں. میں جسے کہا کہ وقت کو دیکھتے ہوئے جو ضروری تھی وہ باتیں رکھا ہوں. مزید آپ لوگ انشاءاللہ مزید پڑھیں گے تو اور چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. جی ایسا جو ہے نا وہ جو ہے نا ایسا نہیں سو جو جائز نہیں سو شریعت کے طریقے سے جو ہے نا بتاتے ہیں تو میں معاف کرنا پڑے تو یہ جو ہے نا فالو کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کیسا ان کو بتائیں، ان کو جو سمجھائیے یہ مسئلہ سمجھائیے کہ قاضی صاحب کا مسئلہ ہو یا کسی کا ہم لوگ جو ہے مطلب کوئی ہمیں کسی سے خاصی نہیں نا، وہ قاضی صاحب کا مسئلہ ہو، یہ میرا ہی فرض کریں میں کوئی غلط بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو صرف اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کیوں قبول کریں گے؟ اس لیے کہ مسلمان کو جو حکم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ایک بات ذکر کی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اور نصارہ یعنی کرسچنس اور یہودیوں کی، جوس اور کرسچنس کی جو ہے کئی خصوصیتیں ذکر کی، کئی خصوصیتیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم ایسے مت ہو جاؤ، امت محمدیہ کو بتانے کے لیے کہ تم یہود و نصارہ جیسے مت بنو. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اس کے بعد کہا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا. یعنی عام نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نصارہ تم جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ،
ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی جو ہے گمراہ کرتے ہیں. یعنی تمہارے مذہبی رہنما جو جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا انجانے میں گمراہ کر رہے ہیں, تم ان کے پیچھے مت جاؤ. تو نصیحت یہی کی جائے گی کہ آپ اور ہم سب جو ہے کسی شخصیت کی پیروی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. علماء جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے رہیں گے ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے. لیکن جہاں اندازہ ہوا, جہاں یہ معلوم ہوا کہ نہیں مولانا کی بات جو ہے قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہے یا اس سے خلاف نظر آتی ہے, تو عالم ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دیں, گالی نہ مت دیں, برا بھلا مت کہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ اپنے دین کی فکر کریں, اس لیے کہ آپ کو اللہ کے پاس اپنے دین کے بارے میں جواب دینا ہے, مولانا کے بارے میں جواب نہیں دینا ہے. آپ کو اپنے دین کے بارے میں جواب دینا. تو اس کی جو کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہے مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ جماعتیں ہیں جیسے وہ تبلیغ کرے جاتی ہیں, دعوت کرے جاتی ہیں, کچھ پرٹیکولر دن فکس نمبر آف ڈیز اس کے لیے جاتے ہیں. تو ان کی جو بھی دعوت وہ کرتے ہیں اس میں جو بھی ہم بولتے ہیں بدعت کر رہے ہیں جی جی, تو اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دن اس کے مقرر کر دیے ہیں, یا پھر اس لیے کہ دن بھی مقرر کیے ہیں اور اس کے ثواب بھی مقرر کیے ہیں؟ دونوں. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے جو 40 دن کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے, اور باقاعدہ ہر جو تعداد ہے 3 دن کا مسئلہ ہو, سال کے اتنے دن, زندگی کے اتنے, یہ سب جو ہے مطلب خاص اس کے ساتھ لیے گئے, بیک گراؤنڈ کے ساتھ. جیسے شرعی کوئی یہ نہیں تھی, اس کو جو شرعی اصل بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہے. اور اس پر جو ہے یہ تو آپ جیسے بولے نا کہ پھر اس پہ ثواب بھی بتایا جاتا ہے, یہ کریں تو اتنا ثواب, وہ کریں تو اتنا ثواب, دونوں حیثیتوں سے آئے گی رہے گی. اس لیے کہ وہ اس تعین کو شرعی ایک اہمیت دے دیتے ہیں, شرعی حیثیت دے دیں تو پھر جو ہے وہ بدعت کے باب میں آ جاتی ہے. اگر وہ اس حیثیت سے کر رہا ہے, ڈیٹ فکس کر رہا ہے کہ جنرل سہولت, لوگوں کی ضرورت, فلاں, تو کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اسے کوئی شرعی تعداد سمجھ کے نہیں کر رہا ہے, شرعی بول کے نہیں کر رہا ہے, ایک عام لوگوں کی ضرورت, تو یہ درست ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو شرعی حیثیت دے دیتا ہے کہ یہ شرعی اہمیت ہے, اس کی شریعت میں یہ نمبر کی اہمیت ہے, اس لیے یہ نمبر ہے, تو پھر وہاں جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے. عام لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مدرسوں کا مسئلہ ہے, سال میں فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک جو ہے چھٹی رہتی ہے ہر سال, وہ ایک انتظامی سہولت ہے, شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے اسے وہ, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم. جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.